ماریا کو سنوریٹا کے پاس سے آئے کافی دن گزر چکے تھے۔ وہ پیسہ پانی کی طرح بہا چکی تھی، مگر نتیجہ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ سنی کے دن رات ویسے ہی گزر رہے تھے۔ ماریا کی طرف مائل ہونا تو دور کی بات، اس کے انداز و اتوار میں ہلکا بہت بدلاؤ بھی نہیں آیا تھا۔ ہاں، البتہ دن بدن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ زیادہ سنجیدہ رہنے لگا ہے۔ ساتھ ہی اکثر وہ آفس سے بھی چھٹی کرتا تھا۔ اس کی طبیعت ڈل رہتی تھی اور اب ماریا کو پریشانی شروع ہوتی جا رہی تھی۔ کہیں یہ سب اس جادو کا اثر تو نہیں ہے جو اسے ماریا کی طرف مائل کرنے کے بجائے الٹا سنی کو تکلیف پہنچا رہا تھا، کیونکہ وہ اکثر جگہوں پر پڑھتی تھی کہ جادو کا اثر الٹا پڑ جائے تو انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، احساس جرم اور ندامت جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ اس کی آفس میں پرفارمنس بالکل ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے وقتی طور پر آفس سے چھٹی لی تھی، اس سب میں سے اس کا پروجیکٹ بھی ادھورا رہ گیا تھا۔ اس وقت وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھی بے دلی سی رات کا کھانا کھا رہی تھی جب مختار احمد کے سوال پر چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم نے آج کل آفس جانا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اس طرح پروجیکٹ لے کر ادھورا چھوڑنا تو تمہارے کیریئر کے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ چمچے میں چاول بھرتے انہوں نے ایک نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ چند سیکنڈ ماریا کو سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے اس نے ذہن میں کوئی مناسب سا بہانہ ڈھونڈنا چاہا۔ بس کچھ طبیعت میں سستی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے دوبارہ شروع کروں گی۔ گلاس میز پر رکھتے وہ بے دلی سے پلیٹ میں چمچ چلانے لگی۔ مختار احمد کچھ دیر اسے گہری نظروں سے دیکھتے رہے۔ وہ اتنی غیر ذمہ دار کبھی نہیں رہی تھی۔ دراصل سنی کچھ دنوں کے لیے US جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کوئی پارٹی ہے، ان سے ہمیں کافی بڑا پروجیکٹ مل سکتا ہے، تو وہ چند دن کے وزٹ پر جائے گا۔ پہلے میں نے سوچا کہ تمہیں بھی اس کے ساتھ جانا چاہیے، تمہارے کیریئر کے لیے سود مند ہوگا، لیکن تمہاری کام کی طرف اتنی بے توجہی دے کر سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارا وہاں جانا مناسب بھی ہے کہ نہیں۔ سنی کے ساتھ US جانے کا پلان سن کر اس کی تو بات ہی کھل گئی تھی۔ نیپکن سے ہونٹ تھپاتے بمشکل اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ڈیڈ، شاید میں مونوٹنی کا شکار ہو رہی ہوں، اس لیے بریک بھی لیا تھا، بٹ آئی تھنک میرا فوکس ڈائیورٹ ہوگا تو میں بھی اس فیز سے نکل آؤں۔ مختار احمد نے ایک گہرا سانس بھرتے پلیٹ دور کھسکائی۔ ان کا کھانا ختم ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سنی سے بات کرتا ہوں، اگر وہ ویلنگ ہوا تو تم ساتھ چلی جانا۔ مختار احمد کی بات سن کر اس کا موڈ خود بخود ہی اچھا ہو گیا تھا۔ اسے اچانک ہی کھانا مزیدار لگنے لگا تھا۔ مختار احمد اور مریم میز چھوڑ کر اٹھ کے، جبکہ اب وہ رغبت سے کھانا کھاتے دل میں ڈھیروں منصوبے بنانے لگی تھی۔ جب کوئی شخص ہمارے موڈ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک بت تراش چکا ہے، اور بتوں کے آگے سر تسلیم خام کرنے والے تو یوں بھی راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ لیکن ماریا اس حقیقت سے ناآشنا محبت نامی سفریت کے پیچھے سٹ پٹ دوڑے چلی جا رہی تھی۔ بس ایک ٹھوکر کی دیر تھی اور منہ کے بل گرتے ہی سارا کھیل ختم ہو جانا تھا۔ سبز بیلوں سے ڈھکے اس خوبصورت سے بنگلے میں ہمیشہ کی طرح گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رحیم اپنی جاب پر تھا، جبکہ پری شہبزاد سی لاؤنج میں بیٹھی دکھائی دیتی تھی۔ دونوں پونسوں اوپر چڑھائے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی لگتی تھی۔ سامنے بنا آواز کا TV کھلا تھا، جس کی جانب اس کی توجہ نہیں تھی۔ چند دن پہلے ہی ان کا ولیمہ بہت شاندار طریقے سے سر انجام پایا تھا، لیکن گھر والوں کی جانب سے کسی کی بھی شرکت نہ کرنے سے دل بوجھل سا تھا۔ آج کل اس نے اپنا کام بھی چھوڑا ہوا تھا کہ کسی چیز میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ دوسرا جس بات کی اسے فکر تھی وہ رحیم کا رویہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک اچھا دوست، ساتھ سے روم میٹ کی طرح ایک چھت کے نیچے رہ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال بھی رکھتا تھا، مگر اب تک جھجک اور دوری کا ایک اثار تھا جو دونوں کے گرد بندھا تھا۔ وہ اب تک شاید اسے دل سے بھی تسلیم نہیں کر پایا تھا، اور اس کا یہ گریز پری کو ایک کشمکش میں مبتلا کیا تھا۔ اس وقت بھی وہ یہی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ شاید اس ساتھی رشتے کو قبول کرنا رحیم کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس نے اسے اپنے گھر میں تو جگہ دے دی، مگر شاید دل میں جگہ دینے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا۔ وہ خود اس رشتے کو قبول کر چکی تھی اور اسے آگے بڑھانے کی متمنی تھی، مگر رحیم کا گریز اسے ہمیشہ سے فاصلے پر رکھتا تھا۔ وہ خود کو اس پر زبردستی مسلط بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اب تک خاموش تھی۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ اسے رحیم سے دو ٹوک بات کر لینی چاہیے تھی کہ اگر وہ خوش نہیں ہے یا اس کی زندگی میں اس سے پہلے کوئی لڑکی تھی تو وہ بخوشی اس کی زندگی سے نکلنے کو تیار تھی۔ یوں بھی وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں اپنے گھر والوں کے بعد یوں بھی زبردستی سیاست کی بھینٹ چڑھے تھے، تو اب الیکشن کے رشتے کو کھینچنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اتنی اسٹیبلش تھی کہ اپنے تمام خرچے خود اٹھا سکتی تھی۔ اسے کسی ایسے رسمی رشتے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رشتوں سے تو اس کا اعتبار پہلے ہی اٹھ چکا تھا، سو مزید کسی زبردستی کے رشتے کو کھینچنے کی وہ قائل نہیں تھی۔ وہ انوز خیالوں میں گم تھی جب موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ آنے والا میسج رحیم کا تھا، جو اسے شام کی تیاری کی بابت پوچھ رہا تھا۔ آج صبح اسٹیشن کے لیے نکلنے سے پہلے وہ اسے کہہ گیا تھا کہ رات انہیں حویلی کے لیے نکلنا ہے۔ گل جان نے اسے ویکینڈ پر اپنے سب بچوں کا کھانا رکھا ہے۔ ان کا ارادہ ایک دن قیام کا تھا، سو وہ اسے پیکنگ کا کہہ کر گیا تھا۔ اس کا میسج پڑھ کر پریشا نے ایک بوجھل سانس خارج کی۔ دل تو اس کا بالکل نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے یہ رشتے اسے فی الحال نبھانے ہی تھے جب تک وہ رحیم کے نکاح میں تھی۔ نفیسہ بی بی کل وقتی ملازمہ کو آواز دیتی وہ صوفہ چھوڑتی کھڑی ہوئی۔ نفیسہ فوراً ہی دوڑی آئی تھی۔ صاحب کہہ کر گئے تھے کہ اسٹور سے چھوٹے سائز والا ٹرالی بیگ نکال دینا۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں، آپ بیگ اندر اور باہر سے صاف کر کے بیڈ روم میں لے آئے۔ اسے ہدایت دیتی وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رحیم اپنے کپڑے پہلے ہی نکال کر رکھ گیا تھا۔
اسے بس انہیں بیگ میں ڈالنا تھا۔ الماری کے آگے کھڑی وہ اپنے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی جب نفیسہ بیگ لیے اندر داخل ہوئی۔ بیٹا اندر سے یہ زیور کا ڈبہ ملا ہے، شاید آپ رکھ کر بھول گئیں۔ کالا مستطیل مخملی ڈبہ پریچے کی جانب بڑھاتے انہوں نے بیگ ایک کنارے رکھا۔ وہ قصر خان کی پرانی اور بھروسے والی ملازمہ تھی، اسی باعث ادے جان نے انہیں یہاں بھجوایا تھا۔ پریچے نے چمبے سے ایک نظر ان پر ڈالتے ڈبہ تھاما۔ اس نے کوئی زیور ایسے نہیں رکھا تھا، گل جان نے اسے جتنا بھی زیور دیا تھا وہ لا کر میں رکھوا چکی تھی، بس ایک چھوٹی موٹی پہننے کی روزمرہ کی چیزیں تھیں جو اس کے پاس تھیں۔ آپ جائیے، میں دیکھ لوں گی۔ نفیسہ بی بی گردن ہلاتی کمرے سے نکلی تو اس نے سوچوں میں گھرے ڈبہ کھولا۔ اندر آنکھوں کو خیرہ کرتے پیش قیمت ڈائمنڈ کا سیٹ رکھا تھا جس کے اندر جڑے زمرد اس کی نزاکت اور خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ چند لمحے اس پر ہاتھ پھیرتی ذہن میں قیاس لگانے لگی کہ یہ سیٹ آخر اسٹور میں کیا کر رہا تھا۔ کیا رائم نے یہ اس کے لیے رکھا تھا؟ اس نے آج تک اسے منہ دکھائی بھی تو نہیں دی تھی، تو کیا وہ اسے کوئی سرپرائز دینا چاہتا تھا؟ دل ایک دم خوش فہم ہوا تھا، لیکن اسے اگر دینا ہوتا تو وہ انتظار کس بات کا کر رہا تھا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتا اور یہ اس کے لیے لے کر رکھو، بیچ میں اس سے شادی ہونے کے باعث اس کا رشتہ ادھورا رہ گیا ہو۔ دل اور دماغ اپنی اپنی منطق گھڑ رہے تھے اور انسانی فطرت کے عین مطابق مثبت کے بجائے منفی احساس زیادہ تیزی سے دل میں جڑ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شاید اسی لیے رائم مجھے قبول نہیں کر پا رہا۔ خیالات کا ایک سیلاب تھا جو دماغ میں اس وقت ہلچل مچائے ہوتا ہے۔ ایک گہرا سانس بھر کر ڈبہ بند کرتے ہوئے اس وقت بہت آزردہ دکھائی دیتی تھی۔ ڈبے کو بیڈ پر ڈالتے وہ بھاری دل سے اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ کام سے فارغ ہوئی تو ایک بار پھر نظر ڈبے پر گئی۔ کسی خیال کے تحت اس نے وہ سیٹ اٹھا کر رائم کی الماری میں رکھ دیا۔ وہ خود اس بارے میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جب رائم کو نہیں احساس کہ اسے کچھ دینا چاہیے تو وہ کیوں پوچھ کر بے عزت ہو، مگر کم از کم وہ اسے اپنی الماری میں دیکھ کر خود تو شرمندہ ہوگا، یا اگر اسے ہی دینے کے لیے اب تک رکھا تھا اور بھول گیا تھا تو بھی اسے سامنے دے کر یاد آ جائے۔ دل کے کسی کونے میں موم سی امید لیے اس نے الماری کا دروازہ بند کیا اور خود شاور لینے کے ارادے سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اگلی صبح زرمینیں بہت بوجھ دل سے اٹھی تھی۔ اس کی آنکھ جس وقت کھلی ادے جان فجر ادا کر کے اپنے اذکار میں مشغول تھی۔ کھڑکی پر دبیز پردے ہونے کے باعث اندر و نوز اندھیرا تھا، لیکن گھڑی دے کر اسے اندازہ ہوا کہ فجر بیتے وقت گزر چکا ہے۔ وہ رات بھر یہاں بے آرام رہی تھی، لیکن اب بھی شہریار کمرے میں ہوگا اس خیال سے دوبارہ کروٹ بدل کر لیٹی۔ دوبارہ اس کی آنکھ اور شوان کے رونے پل کھلی۔ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ شہریار عموماً اسی وقت اٹھتا تھا۔ کیا مجھے باہر جا کر ان کی تیاری میں مدد کرنی چاہیے؟ دل میں خود سے ہم کلام و شش و پنج میں گری لیٹی رہی۔ ادے جان بھی اس وقت کمرے میں نہیں تھی۔ وہ عصمت علی خان اور شہریار کے ہمراہ ہی ناشتہ کرتی تھی۔ اسے خیال آیا کہ رات ادے جان نے اسے اتنا سمجھایا اور اس وقت وہ باہر نہیں نکلتی تو شہریار کی ساری غلطی ایک طرف اور سب کو وہ ہٹ درم لگنے لگے گی۔ یوں بھی گل جان نے سارے قصے سے ناواقف تھی، وہ ان تک بھنک بھی نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں ان سے ڈر لگتا تھا، جبکہ آج تک انہوں نے اس کے ساتھ کوئی سختی روا نہیں رکھی تھی۔ بس شاید سانس کا ٹھپا ہونا ہی خوفزدہ ہونے کے لیے کافی تھا۔ دل پر جبر کرتی وہ ارشمان کو لیے باہر نکلی۔ اوپر کمرے میں پہنچنے پر اسے واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنائی دی، یعنی شہریار ابھی تک تیار ہو کر نیچے نہیں اترا تھا۔ اس نے شکر بھیجا کہ کم از کم اس وقت کمرے کے اندر اس کا شہریار سے سامنا نہیں ہوا۔ جلدی ارشمان کا ڈائپر بدل کر اسے سویڈلر میں لپیٹتی وہ دوبارہ نیچے اتر گئی۔ نیچے معمول کے کام جاری تھے۔ گل جان اپنی نگرانی میں ملازمین سے ناشتہ تیار کروا رہی تھی۔ وہ ارشمان کو ادے جان کے پاس کیری کارٹ میں لٹا کر خود بھی ان کے پاس چلی آئی۔ جس وقت وہ لوگ میز پر ناشتہ لگوا کر فارغ ہوئے، یعنی اسی وقت شہریار سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ ایک نظر زرمینے پر ڈالتے اس نے نگاہوں کا رخ پھیر لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خفگی چھپی تھی جس زرمینے بخوبی دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ تو اس سے زیادہ اس سے ناراض تھی۔ آخر اس نے اسے پاگل کا لقب دیا تھا اور اب کی بار اسے اس کی غلطی کا ادراک کروائے بنا وہ بات ختم نہیں کرنے والی تھی۔ ادے جان کی ساری لیکچرز وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال چکی تھی۔ میں صرف چائے لوں گا۔ جس وقت اس نے شہریار کی پلیٹ میں آملیٹ کا ٹکڑا رکھا وہ ہاتھ اٹھا کر اسے روک گیا۔ وہ بھی کون سا دل سے اسے ناشتہ کروانے آئی تھی؟ گل جان اور ادے جان کا خیال تھا، ورنہ اس کی جوتی کو بھی اس وقت فکر نہیں تھی کہ شہریار ناشتہ کر کے جائے۔ خاموشی سے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے وہ خود بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ جب یہ ارشمان نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا، اس وقت اس کے رونے کی آواز زرمینے کے دل میں ٹھنڈک اتار گئی تھی۔ اسے شہریار علی خان کی نظروں کے سامنے سے ہٹنے کا بہترین موقع مل گیا تھا۔ وہ ارشمان کی بھوک کا بہانہ کرتی میز چھوڑ کر اٹھ گئی۔ شہریار کی نگاہوں نے سیڑھیوں تک اس کا پیچھا کیا۔ اسے اندازہ تھا وہ اس سے گریز کر رہی تھی۔ گردن جھٹکتا وہ چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا۔ ادے جان نے بھی سارا منظر بہت باریکی سے دیکھا تھا۔ وہ ایک تجربہ کار خاتون تھی۔ دونوں کا یہ گریز بخوبی انہیں سمجھ آیا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ موقع دے کر شہریار سے بھی بات کریں گی، اس بات سے بے خبر کہ دونوں کا یہ رشتہ جس نہج پر پہنچ چکا تھا وہاں سے عموماً واپسی آسان نہیں ہوتی تھی۔ صبح کی زرد کرنوں نے جھک کر بخار سٹ کو گلے لگایا تو اس کی 2 سے 4 سو پھیلی برف پگھلنے لگی۔ وہ کھڑکیوں کے سامنے کسی گہری سوچ میں ڈوبا کھڑا تھا۔ دایاں ہاتھ گہری نیلی پینٹ کی جیب میں تھا اور بایاں پہلو میں گھرا ہوا تھا۔ گہرا نیلا کوٹ دائیں جانب رکھے ہینگر میں سلیقے سے لٹکا نظر آتا تھا۔ سفید شرٹ کے اوپر بٹن
کو لیتے آج اس نے ٹائی لگانے کا تکلف نہیں اٹھایا تھا۔ دفتن کمرے کا دروازہ بجا تو وہ چونک کر پلٹا۔ چند ہی لمحے بعد ماریا کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ گہرا سانس بھرتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ کرسی تک آیا۔ گڈ مارننگ سنی، خوش اخلاقی سے کہتی وہ کرسی کھینچتے بیٹھ گئی۔ آج وہ بہت دل سے تیار ہو کر آئی تھی۔ سفید ٹاپ پر فلورل سکرٹ اس کی دراز قد پر بہت جچ رہا تھا۔ آج خلاف معمول بال بھی کھلے ہوئے تھے، بس دائیں جانب سے 2 لٹیں لے کر کان کے پیچھے پن سے اٹکائی تھی۔ گڈ ٹو سی یو، بنا اس کی جانب دیکھے وہ متانت سے گویا ہوا۔ ہمیشہ ایک طرح چہرہ سپاٹ تھا، اس کے الفاظ جیسے تاثرات کا ساتھ دینے میں ناکام نظر آتے تھے۔ ڈیڈ نے بتایا تم US جا رہے ہو؟ وہ سیدھے اپنے مدعے پر آئی تھی۔ سنی نے ایک نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے لیپ ٹاپ کی اسکرین کھولی۔ ڈیڈ کہہ رہے تھے اس پروجیکٹ میں تمہیں اسسٹ کر سکتی ہوں۔ سنی کی گردن بے اختیاری اٹھی تھی۔ مختار احمد نے فی الحال اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، ورنہ وہ انہیں صاف منع کر چکا ہوتا، لیکن اچھا تھا ماریا خود ہی یہ بات کرنے آ گئی تھی۔ اسے صاف جواب دینا زیادہ آسان کام تھا۔ ناٹ ایٹ آل، مجھے غیر سنجیدہ لوگوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تم پہلے اپنے لیے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے کام کی طرف اپنی ڈیووشن ثابت کرو، پھر ہم کسی نئے موضوع پر بات کریں گے۔ اس کا انداز اتنا دو ٹوک تھا کہ ماریا کی پتلیاں بے یقینی سے ساکت ہوئی تھیں۔ وہ کتنے آرام سے اسے ذلیل کر دیا کرتا تھا۔ چند لمحے بعد وہ کسی بت کی طرح ساکت بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ جب آنکھیں نم ہونے لگی تو کرسی دھکیلتی کھڑی ہو گئی اور بنا کچھ کہے کمرہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دھاڑ سے دروازہ بند ہونے پر ایک ناپسندیدہ تاثر سنی کے چہرے پر آیا تھا، لیکن دانت پر دانت جمائے بوجھل سانس خارج کرتا وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ چند میٹر دور ماریا کمرے میں داخل ہو تو اپنی کرسی پر بیٹھی وہ بے بسی دکھائی دیتی تھی۔ دونوں کونیاں میز پر ٹکائے اور ہتھیلیوں میں سر گرائے وہ بمشکل اپنے آنسو ضبط کیے تھی۔ کیوں کرتے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ منہ میں بڑبڑاتے وہ خیالوں میں اس سے مخاطب ہوئی۔ اس کا سراپا ذہن کے پردے پر بنتے ہی جیسے اس کا دل کسی ضد بچے کی طرح مچلنے لگتا تھا۔ اللہ پاک پلیز اسے میرا بنا دیں، پلیز، میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ چند لمحوں بعد اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹا تھا۔ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں نے کبھی آپ سے کوئی خواہش نہیں کی، کبھی کچھ نہیں مانگا، بس ایک بار اسے میری طرف مائل کر دیں۔ اس کے بعد بھی میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ مجھ سے دنیا و جہان کی ہر نعمت لے لیں، بس اسے میرا کر دیں۔ ہچکیوں کے دوران بولتے وہ جنون کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی سب صلاحیتیں مفقود تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ سنی کو پانے کے لیے اگر اسے قتل بھی کرنا پڑتا تو شاید وہ بھی کر سکتی تھی۔ وہ اب اس کا جنون بن گیا تھا، اور اس جنون میں وہ کیا کر رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ بے بانگ ذیل کہہ رہی تھی کہ اس نے کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگا۔ اگر اس کے دل پر بے ہدایتی کے تالے نہ لگے ہوتے تو شاید سمجھ آتی کہ اس غفور رحیم نے اسے دنیا کی ہر نعمت بنا مانگے ہی نوازی تھی۔ بس وہی تھی جو اس کو اپنا پیدائشی حق سمجھ کر وصولتی آ رہی تھی، اور کبھی منہ سے شکر کے 2 کلمات نہیں نکال سکی۔ اور آج خدا یاد بھی آیا تو کب، جب ہر دنیاوی طریقہ بے سود ہو چکا تھا۔ مگر وہ رب تو 70 موت سے زیادہ چاہنے والا ہے نا، وہ سب سن رہا تھا۔ اس کے پاس اس کے درد کا مرہم بھی تھا اور ہدایت کا راستہ بھی۔ وہ اسے چن چکا تھا۔ ہاں، وہ جسے ہدایت دے چاہے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ خمیش کتنا عجیب ہے، یہ جنون سے کتنا قریب ہے۔ کبھی اشک پلکوں پر رک گئے، کبھی پورا دریا بہا دیا۔ شہر پر جلوہ گر ہوتی شام میں ایک عجیب قسم کی اداسی گلی محسوس ہوتی تھی۔ نیلے اور سفید شیڈو وار کے ٹراؤزر اور شرٹ پر مبنی سوٹ پہنے پریشے باری دل سے لان کی کرسی پر براجمان تھی۔ گلے کے گرد لپٹا نیلا دوپٹہ ہوا کے دوش پر کبھی کبھی اٹھتا تھا، جسے وہ ہاتھ سے تھام کر واپس گود میں رکھ لیتی تھی۔ دل و دماغ دن میں ملنے والی سیٹ میں اب تک اٹکا ہوا تھا۔ تبھی باہر دروازے پر ہارن کی آواز سنائی دی۔ یہ رحیم کی جیپ کا مخصوص ہارن تھا، جسے وہ اتنے دنوں میں پہچان چکی تھی۔ کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھتے اس نے میز پر دھرا موبائل اٹھا لیا۔ وہ خود کو مصروف ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ کچھ دیر بعد اسے عقب سے رحیم کی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ اسے دور سے ہی یہاں بیٹھا دیکھ چکا تھا، تبھی اندر جانے کی بجائے سیدھا یہیں آیا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے وہ دوبارہ موبائل پر مگن ہوگی۔ رحیم نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ عموماً وہ خوش اخلاقی سے اس کا استقبال کرتی تھی، آج کچھ غیر معمولی تھا جو اس کا مزاج کچھ برہم لگ رہا تھا۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ ہاتھ میں تھامی سروس کیپ اور اسٹک میز پر رکھتے ہوئے اس کے سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہوا۔ پریشے نے ایک خفا نظر اس پر ڈالی اور گہرا سانس بھرتی اوپر سے نیچے گردن ہلا گئی۔ رحیم کچھ دیر آنکھیں چندیائے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی جانب سے مزید کوئی بات نہیں کی گئی۔ وہ اناز موبائل پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ صاف ظاہر تھا وہ اسے بات کرنے سے اعتراض برت رہی تھی۔ ایک بوجھل سانس خارج کرتا وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر وہ اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی تو وہ اسے غیر آرام دہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم تیار ہو تو ہم فوراً نکلیں گے، ورنہ ویلی پہنچتے بہت رات ہو جاتی ہے۔ گھڑی پر نظر دوڑا کر اسے اطلاع دیتا وہ اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا، جب پریشے کی ناراض آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کون سے فیشن شو سے ہو کر آئے ہیں کہ میں تیار نہیں لگ رہی؟ اندر کی جانب بڑھتے رحیم کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ بے یقینی میں گھر گرا وہ اس کی جانب پلٹا تو تیز نظروں سے اسے گھورتی ہوئی سخت چڑی ہوئی لگ رہی تھی۔
बीबी मैं पुलिस डिपार्टमेंट से मुंसलिक हूँ। फिल्म इंडस्ट्री से नहीं, सारा दिन खौफनाक किस्म के मुजरिमों से पाला पड़ता है। सीन दुशेज़ाओं से नहीं। एक हाथ पैंट की जेब में डालता वो कटीले लहजे में गोया हुआ तो परीक्षे का पारा मजीद आसमान पर चढ़ा था। तो फिर किसी गर्ल फ्रेंड से मिलकर आ रहे होंगे। राइम की समझ नहीं आया वो इस वक्त कितनी जली भुनी बैठी थी। शादी से पहले भले ही उनकी जितनी मुँह मारी हुई और लेकिन शादी के बाद से अब तक परीक्षा से इज़्ज़त और एहतराम से ही बात करती थी। कुछ देर वो इसे बगौर देखता रहा। क्या हम बेडरूम में चलकर बात कर सकते हैं? चंद लम्हों बाद इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते वो तहम्मुल से गोया हुआ। परीक्षा चंद सेकंडों से तेज़ नज़रों से घूरती रही, फिर एक झटके से कुर्सी छोड़ती उठ खड़ी हुई। इसका रुख सीधा बेडरूम की जानिब था। जब इसके पीछे धीमे कदमों से चलता वो अपने जुर्म की नोयत का अंदाज़ा लगाना चाह रहा था, क्योंकि यह तो तय था वो किसी गुस्ताखी का मुर्तकिब हो चुका था। लेकिन क्या? कुछ ही देर में आकदा खुल जाना था। जिस वक्त वो कमरे में पहुंचा, परीक्षा उन्होंने मुँह फुलाए बेड पर पड़ा जमान थी। उसे देखती खफकी के इज़हार के तौर पर मजीद अपना रुख उसकी जानिब से फेर कर बैठ गई। राम ने दिल ही दिल में अपनी आफियत की दुआ मांगी। अब बोलो, क्या मसला है? दरवाज़ा बंद करता हुआ इसके नज़दीक आकर बैठा। लहजे में नरमी और तफक्कर पिना था। परीक्षा ने एक नाराज़ नज़र इस पर डाली। कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर लब बेच गई। वो बात करना भी चाहती थी, लेकिन कहाँ से शुरू करे ये भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर फिज़ा में खामोशी चकराती रही। मूड क्यों ख़राब है? कोई परेशानी है तो शेयर करो। बिलाकर खामोशी के इस वक्फे को राम ने एक बार फिर तोड़ने की सही की। कुछ नहीं, बस मेरा दिमाग ख़राब है। जो लाकर बोलती वो बेड छोड़ती उठ गई। हाँ, वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन क्यों? कनपट्टी खुजाती वो भी इसके पीछे गया, जो अलमारी में मुँह घुसाए खड़ी कुछ ढूंढ रही थी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। अपना हैंड बैग निकालती वो झुंझलाई। राय में इसकी बराबर बातें समझने से कासिर था। ये तो तय था कि कुछ ऐसा था जिस पर वो खफा थी, लेकिन अपने मुंह से बताना भी नहीं चाह रही थी। एक गहरा सांस भरता वो इसके नज़दीक जाकर खड़ा हुआ। तो ये बताने के लिए तुम इतना तैयार होकर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी? उसके तिरछे रुख से नज़र आते चेहरे को नज़रों के इज़हार में लिए वो मुस्कुराहट दबाए गोया हुआ। तो परीक्षा के गालों पर फैली गुस्से की सुर्खी में मज़ीद इजाफा हुआ था। अभी तुम आपको तैयार नहीं लग रही थी? हैंड बैग में अपना सामान भरती वो तड़क कर बोली। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुमने खुद ही वो खुश कर लिया तो मेरी गलती तो नहीं ना? उसे बाजुओं से थाम कर अपनी जानब मोड़ते वो नरमी से गोया हुआ। परीक्षा ने नज़रें उठाई तो राइम की निगाहों में ठहरा नरम सा तासुर उसे मज़ीद कुछ सख्त कहने से रोक गया। कुछ देर दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे, जिनमें मोहब्बत के जुगनू साफ चमकते दिखाई देते थे, लेकिन इजहार अब तक ना किया गया था। वैसे आज दिन के खाने में क्या खाया था? माहौल गंभीर होने लगा तो राइम एक गहरा सांस भरकर उसे खुद से अलग करता मौजू बदल लिया। परीक्षा के जज्बात में डूबे चेहरे पर एक बार फिर बेयकीनी फैली थी। वही जो आपने पैदा होते ही खा लिया था। उसकी जले बुने अंदाज में दिए जवाब पर राइम का कह कभी साख्ता ही निकला था, लेकिन परीक्षा की नाराज़गी को मद्देनज़र रखते उसने जल्दी खुद पर काबू पाते अलमारी का रुख किया। वो जल्द अज जल्द परीक्षा के सामने से हट जाना चाहता था। इस वक्त वो ज़्यादा गुस्से में थी और शायद इससे किसी बात पर नाराज़ भी। उसने सोच लिया था कि वह इसे रस्ते में खुलकर बात करेगा। फिलहाल उन्हें देर भी हो रही थी और रात होने से पहले हवेली पहुंचना चाहता था, जबकि उसे अलमारी में घुसा देकर परीक्षा का सांस अलग मार का था। उसे अब इंतज़ार था कि राइम इस जेवर को देखकर क्या रद्द अमल देगा, लेकिन उसकी तवक्को बरस वो बिना इसे छुए अलमारी का दरवाज़ा बंद करता पलट गया। ये मुमकिन ही नहीं था कि सामने रखे डब्बे पर इसकी नज़र न गई हो। तो क्या वो जानबूझकर इस डब्बे को नज़रअंदाज कर रहा था? लेकिन क्यों? परीक्षा से अब सब्र करना मुश्किल होता जा रहा था। बिलखर आकर अपनी आना बलाए ताक रखते वो जगह छोड़ती खड़ी हुई। उसे हर हाल में अब इससे इस सेट की बाबत पूछना था। ये क्या है? वॉशरूम की जाने बढ़ते राइम के कदम ठटक कर रुके। वो पलटा तो नजरें परीक्षा के हाथ में था हमें डब्बे तक गई, जिसका चेहरा इस लम्हे जज्बात की शिद्दत से गुलाबी पड़ा था। हाउ कुड आई नो? होगा तुम्हारा कोई जेवर? डब्बे पर एक नज़र डालता वो कंधे उचकाता बेनियाजी से गोया हुआ। इसके जवाब पर परीक्षा के तन बदन में आग लगी। हाँ, 50 किलो सोना मेरे बाप ने दिया था और बाकी कसर आपने देकर पूरी कर दी थी। उनका नज़रों से उसे घूरती वो अनौज मिर्चें चबाए गोया हुई। राम के और दारे की सूरत में सुकड़े। इसे अब कुछ इसकी नाराज़गी की वजह समझ आ रही थी। आपके ट्राली बैग में ये क्या कर रहा था? इससे पहले कि वो कोई जवाब देता वो एक बार फिर तंग लहजे में मुस्तफसिर हुई। उसकी अदालत लग चुकी थी और बिना सफाई का मौका दिए वो इसे मुजरम गर्दान चुकी थी, लेकिन फिर शायद राम के पास अपनी सफाई में कहने को कुछ था भी नहीं। एक गहरा सांस खारिज करता वो गर्दन झटक गया। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमसे छुपाकर ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रखा है, वही गर्लफ्रेंड जिसका जिक्र तुमने लाहौर में किया। उंगली से बंद दरवाजे की जानिब इशारा करता वो मुस्कुराहट दबाए गोया हुआ। वो इस बात को हल्का फुल्का तासुर देकर ख़त्म करना चाहता था, लेकिन शायद परीक्षा को आज इससे हकीकत जाननी थी। जिस शख्स ने मुझे मुंह दिखाई तक नहीं दी उसके बैग से इतना बड़ा हीरो का सेट निकलेगा तो ज़ाहिर है मैं तो यही समझूंगी ना। अब की बार उसने अपने दिल की बात छुपाने की कोशिश नहीं की। उसे इस बात का वाकई दुख था और शायद जब तक वो भड़ास ना निकाल लेती उसे चैन नहीं पड़ने वाला था। जबकि इसके जुमले पर रायमानी खेजी से मुस्कुरा कर गर्दन लाता उसकी जाने बढ़ा। तो ये बात है, तुम्हें मुँह दिखाई चाहिए और इसीलिए तुम मुझसे नाराज़ हो। उसके हाथ से जेवर का डब्बा खोलकर देखता वो आईब्रो
اچکاتا مستثیر ہوا، جبکہ اس کے اتنے نزدیک آنے پر پریشا 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، جس کے باعث اس کی پشت الماری کے دروازے سے جا لگی تھی۔ کہنے کو تو وہ کہہ گئی تھی، لیکن ابراہیم کے استفسار پر اسے اپنی سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، میرا مطلب ہے نہیں، مطلب وہ تو سب ہی دیتے ہیں، اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ جھلاتے ہوئے وہ گردن جھٹک گئی تھی۔ یہ باتیں خود رحیم کے سمجھنے کی تھی۔ وہ کیوں اس نقطے تک اسے لایا کہ وہ بولنے پر مجبور ہو گئی، اور اب جب بول گئی تو خفت سے اس سے نگاہیں ملانا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ رحیم نے ایک نظر اس کے گلابی چہرے پر ڈالی، پھر ڈبہ بند کر کے بیڈ پر ڈالتا وہ چند قدم دور دائیں جانب رکھی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ پریشا نے چمبے سے اسے دیکھا، وہ کیا کرنے والا تھا؟ اس سے پہلے وہ کوئی اندازہ لگاتی وہ ہاتھ میں کچھ تھامے واپس سے اس کی جانب پلٹا۔ پریشا نے جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدلا، مبادا وہ اس کی نظروں کی چوری نہ پکڑ لی۔ یہ لو۔ اس کے نزدیک پہنچ کر ہاتھ میں تھاما ایک سفید مستطیل لفافہ اس کی جانب بڑھاتا وہ سنجیدگی سے گویا، اس میں کیا ہے؟ بنا لفافہ پکڑے وہ تذبذب سے مستفسر ہوئی۔ خود دیکھ لو۔ اس کا دائیں ہاتھ پکڑ کر لفافہ تھماتے رحیم کی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جہاں لمحہ بلمحہ بدلتے رنگوں سے جیسے مزید مزہ دے رہے تھے۔ پریشا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر رحیم کو دیکھا، لیکن اس کی گہری نگاہیں خود پر جمی دیکھ کر نگاہیں جھکا گئیں۔ دھڑکتے دل سے لفافہ چاک کرتی طرح طرح کے خیالات ذہن میں ادھم مچا رہے تھے۔ 2 انگلیاں ڈال کر اس نے اندر موجود کاغذ باہر کھینچا۔ وہ اگلے مہینے کی اسلام آباد کے 2 ایئر ٹکٹ سے، ساتھ ہی کسی 5 اسٹار ہوٹل کی ریزرویشن تھی۔ اگلے مہینے مجھے اس کام کے سلسلے میں اسلام آباد جانا ہے، تو سوچا تمہیں بھی ساتھ لے چلتا ہوں، تمہاری منہ دکھائی بھی وہیں دے دوں گا۔ اس کی چہرے پر جھولتی لیٹ کو کانوں کے پیچھے اڑستے وہ مسکراہٹ دبائے گویا ہوا۔ پریشا کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھانے کی جسارت نہیں کی، کہ جانتی تھی رحیم علی خان کی گہری نگاہیں انوز اس کے چہرے پر جمی تھی۔ امید ہے اب شکایت دور ہو گئی ہوگی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ واش روم کی جانب پلٹ گیا، لیکن وہ کتنی دیر اس کے لفظوں کی بازگشت اپنے ارد گرد محسوس کرتی رہی۔ اسے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ رحیم کا سامنا کیسے کرے گی۔ اسے اپنی جذباتیت پر اب غصہ آ رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سیٹ واپس الماری میں ڈالتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ رحیم کے نکلنے سے پہلے ایک آخری تنقیدی نگاہ اپنے سراپے پر ڈالتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ احسن کی مکمل صحتیاب ہونے کے بعد فاطمہ نے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ دل لگا کر اپنی تیاری میں جٹی ہوئی تھی۔ احسن اسے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ جان محمد کے ساتھ اس نے ایک کل وقتی ملازمہ کا بھی بندوبست کر لیا تھا، جو فاطمہ کے کھانے پینے کا خیال احسن کی غیر موجودگی میں رکھتی تھی۔ اس کے امتحان بہت نزدیک تھے جب وہ دل سوز خبر اسے سننے کو ملی۔ عاصم ملک اس جان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ یوں تو یہ خبر ہر اولاد کے دل کو چیرنے والی ہوتی ہے، مگر فاطمہ کے لیے یہ اس لحاظ سے بھی اندرناک تھی کہ وہ اپنی ماں کے مقابلے بابا کے بہت قریب تھی۔ اس خبر نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں اگر احسن کا سہارا نہ ہوتا تو شاید وہ سنبھل نہ پاتی۔ کچھ دن ماں کے پاس گزار کر وہ واپس گھر آ گئی تھی، مگر اس کا دل اب ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ پڑھنے کا تو اس کا بالکل دل نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ نہ جانے اس کے خواب اور تعبیر کے درمیان اتنی مشکلات کیوں حائل تھیں۔ آج کل اس کی طبیعت ہر وقت بوجھل اور دل ہر وقت اداس رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کی جینے کی وجہ ختم ہو گئی ہو۔ شروع کافی دن احسن نے گھر بیٹھ کر اپنا کام کیا تاکہ فاطمہ کے اکیلے پن کو ختم کر سکے، مگر ظاہر ہے پیٹ کے لیے انسان کو ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے ہیں۔ وہ مستقل گھر نہیں بیٹھ سکتا تھا، سو اس نے دوبارہ آفس جانا شروع کر دیا، مگر اس کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ جلدی آ کر باقی وقت فاطمہ کے ساتھ گزارے۔ وہ اس کی ہر ممکن دلجوئی کرتا رہتا تھا، مگر وہ دن بدن بجائے بہتری کی طرف جانے کے مزید ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ مغرب کی اذانوں کے ساتھ ماحول پر ایک سکون سا طاری ہونے لگا تھا۔ وہ کمرے سے ملکہ ٹیرس پر کھڑی ہلکے جامنی آسمان کو گردن اٹھائے تک رہی تھی۔ ملکجہ لباس، الجھے بال اور پسماندہ چہرہ، وہ چند دنوں میں یہ ایک دم بدل گئی تھی۔ احسن برابر میں آ کر کھڑا ہوا تو اس نے چوں کر گردن گھمائی۔ اس کی نگاہیں فاطمہ کی نگاہوں سے ٹکرائیں، جن میں پھیلا حزن اس کا دل چیر دیتا تھا۔ اس کا بس چلتا تھا اس کی زندگی سے ہر غم نوچ کر پھینک دیتا، مگر جو غم اسے لگا تھا وہ تو لوح محفوظ میں لکھا گیا تھا۔ وہ قدر تھی اس پر تو صبر ہی کرنا تھا، مگر فاطمہ کا ذہن یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ پارٹنر دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ دھیمے سے مسکراتے اس نے ایک بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ ایک مشہور کپڑوں کے برانڈ کا بیگ تھا۔ فاطمہ نے گہرا سانس بھرتے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر شکریہ کہتی پیچھے رکھی میز پر اسے ڈال لیا۔ اسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ احسن نے لب بھینچتے گردن جھکائی۔ آج ہم ڈنر باہر کریں گے، یہ ڈریس پہن کر فوراً ریڈی ہو جاؤ۔ کچھ دیر بعد اس کے کندھے کے بازو مائل کرتا وہ محبت سے گویا ہوا، احسن پلیز اب برا مت مانیے گا، مگر میرا دل نہیں ہے۔ بیچارگی سے بولتے اس نے کندھے کے گرد ہمائل اس کے بازو کو بھی آہستگی سے ہٹا دیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان گہری خاموشی آئی رہی۔ آسمان پر نظر ٹکائے وہ اپنی اپنی سوچوں کے دائرے میں گھوم رہے تھے۔ کیا تم نے کبھی سورہ کوثر کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کچھ دیر بعد ایک گہرا سانس بھرتا وہ دھیمے سے مستفسر ہوا۔ اب تک وہ اسے خوش کرنے کا ہر طریقہ آزما چکا تھا، بس اب یہ آخری حربہ تھا اسے سمجھا کر اس دکھ سے باہر نکالنے کا، کیونکہ قرآن کے الفاظ دلوں کا مرہم ہے، اور اب وہ مرہم اس کے دل پر رکھنا چاہتا تھا۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دی، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنی بے نام و نشان ہے۔
مکان کے انداز میں ترجمہ پڑھتے فاطمہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا، جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا اور کافر آپ کا مذاق اڑانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے تھے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی۔ فاطمہ خاموش ہوئی تو وہ بولنا شروع ہوا، لیکن کیا کبھی تم نے غور کیا، اس صورت کو اللہ پاک نے ایسے نہیں شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہوں یا دکھ نہ کریں یا کوئی بھی ایسے الفاظ جس میں تسلی کا معنی ہو۔ جب صورت غم کے بعد نازل ہوئی تو اللہ کی طرف سے تسلی ہونی چاہیے تھی نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ فاطمہ کی آنکھوں میں تخیر اترا تھا۔ وہ ساری زندگی صورت پڑھتی رہی، ترجمہ جانتی تھی، شان نزول سے آگاہ تھی، لیکن کبھی یہ سوال ذہن میں ہی نہیں آیا، کیونکہ غم کا جتنا ذکر کیا جائے وہ اتنا پھیلتا ہے۔ اگر غم ہلکا کرنا ہے اور اس سے باہر نکلنا ہے تو آگے بڑھنا ہوتا ہے، آگے کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، اسے بار بار یاد کر کے اس میں گھلا نہیں جاتا۔ احسن کے الفاظ پر وہ جیسے ساکت ہوئی تھی۔ وہ تو کبھی اس پہلو کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی، مگر پھر بھی اس وقت وہ جس کنڈیشن سے گزر رہی تھی، اس سے نکلنا اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ بے بس تھی۔ لیکن غم سے نکلنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ فیلنگ ہے جس سے آپ چاہ کر خود نہیں نکل سکتے۔ کوئی بھی جان بوجھ کر غمگین نہیں ہوتا۔ اپنے دل کی حالت کو اس نے لفظوں کا پیرہن بنایا۔ صحیح کہہ رہی ہو، غم سے خود بخود نہیں نکل سکتے۔ فاطمہ نے گردن جھکاتے لب کاٹے۔ احسن بھی جانتا تھا وہ بے بس ہے اور شاید اس سے نکلنا آسان نہیں۔ سوچتے ہوئے اس کا دل بھر آیا تھا۔ پہلی آیت کیا کہتی ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے۔ احسن بولنا شروع ہوا تو وہ دوبارہ اس کی جانب چونکتے ہوئے متوجہ ہوئی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے لے لیا وہ قدر تھی، اس پر غمگین ہونے کے بجائے اس کا شکر ادا کریں۔ قرآن پاک کی ہر آیت ہم سے ریلیٹ کرتی ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ پاک قرآن پاک میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عام مسلمانوں کے آج کے غم دور کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ یعنی اپنے آس پاس غور کرو، کیا تمہارے پاس ابھی نعمتیں نہیں ہیں؟ تمہاری امی، تمہارا شوہر، یا مستقبل میں اللہ تمہیں مزید نہیں نوازے گا؟ ہمارے بچے۔ اس کی بات پر فاطمہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ احسن اسے خود سے نزدیک کرتے کندھے گر بازو مائل کیا۔ فاطمہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اب اگلی آیت کی طرف ہو تو بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، یعنی کہ اگر آپ پر غم آئے، آپ ڈپریشن میں ہیں تو نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں۔ نماز سے مدد مانگنے کا طریقہ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کیجیے۔ سوچو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہماری شریعت میں ڈپریشن سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ یعنی جب غم آئے، جب مشکل آئے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تم غم سے نجات دلائے گی تو یقین جانو ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور اس کا کلام برحق ہے۔ مگر بات ساری توکل کی ہوتی ہے۔ اس کے بالوں پر اللہ ٹکائے، وہ اسے خود میں بھیج گیا۔ آپ جانتے ہیں میں پابندی سے نماز پڑھتی تھی، مگر بس ابھی نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں۔ میں نے 1-2 بار کوشش کی مگر میرا دل نہیں لگتا۔ گردن اٹھاتے وہ نم آنکھوں سے گویا ہوئی، لہجے میں چھائی بیچارگی، دل کی حالت کی غماز تھی۔ چاہے دل نہ لگے پھر بھی کھڑی ہو جاؤ، خود کو گھسیٹ کر جائے نماز تک لے جاؤ، یہ تو فرض ہے، اسے تو ادا کرنا ہے، اسے چھوٹ نہیں مل سکتی۔ یہ تو مومن اور کافر کے بیچ کے فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ شیطان تم کو کہے گا تم غمگین ہو، تمہارے اوپر بہت بڑا غم پڑ گیا، تم اب اس سے کبھی نہیں نکل سکتی، اور تمہاری اتنی نمازوں کا کیا فائدہ ہوا جب تمہیں آزمائش سے گزرنا پڑ گیا۔ لیکن نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر آزمائش آیا کرے تو مجھ پر آئی آزمائشوں کو یاد کر لیا کرو تاکہ تمہیں اپنا غم ہلکا لگے۔ میں جانتا ہوں اپنے نفس کو ہرانا آسان نہیں ہوتا، خود سے 5 وقت جنگ کرنی ہوتی ہے، تب کہیں جا کر اس حوض کوثر کے امیدوار بن سکیں گے۔ جانتی ہو نا، حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنین کو پہچان کر بلائیں گے جن کے اعضاء و وضو کے قطروں سے چمک رہے ہوں گے۔ یہ نمازی ہی تو ہوں گے نا، تو کیا تمہیں آب کوثر نہیں چاہیے؟ فاطمہ نے معصومیت سے حامی میں گردن ہلائی۔ اس کے انداز پر احسن کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اب اسے کسی حد تک مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ تو جاؤ، شاور لو، کپڑے بدل کر نماز پڑھو، پھر ہم ڈنر پر جائیں گے۔ میز پر رکھا بیگ اس کی جانب بڑھاتا وہ محبت سے گویا ہوا تو فاطمہ کی آنکھیں احساس تشکر سے باہر آئی تھیں۔ آئی لو یو احسن، مجھے جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ اس کے ہاتھ سے بیگ تھامتے اس نے آنکھ سے گرے آنسو ہاتھ کی پشت سے پہنچے۔ آئی لو یو ٹو پارٹنر، انشاءاللہ ہم جنت کے ساتھی بھی ہوں گے۔ فاطمہ کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی جس نے احسن کو اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ کتنے دنوں بعد وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ یہ احسن کی محبت کی جیت تھی۔ ان کا رشتہ ایسا ہی تھا، جب ایک کی ہمت ٹوٹتی تو دوسرا بندہ آتا تھا، جب ایک ایمان کے نچلے درجے پر ہوتا تھا تو دوسرا ایمان تازہ کر دیتا تھا۔ وہ مل کر ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھانپ رہے تھے، یکجا ہو کر شیطان کو مات دے رہے تھے، اور یہی اس رشتے کا تقاضا اور خوبصورتی تھی۔ زمین اور شہریار کے بیچ ٹھہری خاموشی نے طوالت پکڑی تھی۔ اس بار دونوں جانب سے ہی انا کے علم بلند تھے، دونوں ایک دوسرے کی معافی کے انتظار میں مزید اس رشتے کو پیچیدہ بنائے جا رہے تھے۔
جب دل کا غبار الفاظ کا روپ نہ دھارے تو اس دوسرے کے لیے سوائے بدگمانی میں کچھ نہیں بچتا، اور ایسے ہی کچھ ان کے درمیان بھی ہو رہا تھا، اور اس پر جلتی تیل کا کام کیا تھا سوشل میڈیا پر پھیلی ایک چٹپٹی خبر نے، جس میں شہریار کے ساتھ ایک ابھرتی ہوئی ماڈل کی تصویر چھپی تھی۔ ساتھ ہی ان کے رشتے کو لے کر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھی۔ وہ صبح یہ خبر اخبار کی زینت بن چکی تھی، جسے عصمت علی خان نے دیکھتے ہی اخبار چھپا دیا تھا۔ انہیں اندازہ تھا یہ خبر شہریار کی ازدواجی زندگی پر برا اثر ڈالے گی۔ ان کا ارادہ اس سے رات کو سکون سے بیٹھ کر بات کرنے کا تھا، کیونکہ صبح وہ ان کے اٹھنے سے پہلے گھر سے نکل چکا تھا، مگر سوشل میڈیا کی تو پھیلی یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تھی اور زرمینے کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ مجھے گھر میں بیکار چیز کی طرح ایک کنارے لگا کر خود عیاشیاں کرتے پھیرے ہیں شہریار علی خان۔ ایک آنکھ سے ٹوٹ کر موبائل کی اسکرین پر گرا، اور اسی لیے میری ضرورت اب باقی نہیں رہی، لیکن اس ظلم پر میں ہرگز چپ نہیں بیٹھوں گی۔ آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ زرمین افریدی اتنی ارزاں نہیں ہے کسی کی زندگی میں فقط کھلونا بن کر رہے۔ گال پر بہتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پوچھ سے پوچھتے وہ بیڈ روم چھوڑ کر اتری۔ اس کا رخ خدیجہ جان کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ سب کچھ شہریار کا اصلی چہرہ دکھانا چاہتی تھی۔ یہ گول کھلا رہا ہے آپ کا پوتا۔ ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑاتے وہ نم لہجے میں گویا ہوئی۔ خدیجہ جان نے نہ سمجھی سے اس کے ہاتھ سے موبائل تھاما۔ اسکرین پر نظر آتی تصویر دیکھ کر ان کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ آج جب شہریار واپس آئے تو میرے کمرے میں بھیجیے گا، چاہے وہ جس وقت بھی واپس آئیں، قطعیت سے کہتے انہوں نے موبائل اس کے حوالے کیا۔ زرمینے کے ہونٹوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ دھر آئی تھی۔ خدیجہ جان کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ آپ نے شاید مجھے ان کی زندگی میں زبردستی شامل کیا ہے، کیونکہ جس شخص نے کبھی مجھ سے محبت سے بات نہیں کی وہ ایک غیر عورت کے ساتھ باہر کیسے؟ بولتے بولتے اس کی آواز روندی تو چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے وہ چند سیکنڈ کے لیے خاموش ہو گئی۔ خدیجہ جان کو اس کے آنسو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ ان کا بس چلتا تو اسی وقت شہریار کے کلاس لے ڈالتی، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ زرمینے چند منٹ تک ان کے سامنے بیٹھی سے سکتی رہی، اس کی پیٹھ تھپکتی، وہ اس کے رشتے کی مضبوطی کی دعا مانگتی رہی۔ شاید تسلی کے الفاظ تو ان کے پاس بھی نہیں تھے۔ خدیجہ جان بس میں نے فیصلہ کر لیا، میں مزید اپنی زندگی کو جہنم نہیں بنانا ہے، میں یہ رشتہ ختم کر دوں گی، میں شہریار سے طلاق۔ اس کی سیس کی کچھ تھمی تو ایک جھٹکے سے گردن اٹھاتی وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ اس کے پیچھے سے لاتا خدیجہ جان کا ہاتھ کانپا تھا۔ بس اگلے ہی پل ان کی جلال بھری آواز سنائی دی۔ زرمینے کی آواز کو بریک لگی تھی۔ وہ آج تک کبھی اتنی اونچی آواز میں نہیں بولی تھی، اور آج بولی تھی تو اندر تک کانپ گئی تھی۔ یہ لفظ میری پچھلی 7 نسلوں میں کسی نے ادا نہیں کیا ہے۔ شادی کو بازار سے خریدا کھلونا نہیں کہ پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ زرمینے نے لب کاٹتے گردن جھکائی۔ خدیجہ جان زور زور سے سانس لیتی اپنا تنفس بحال کرتی رہی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے گلاس سے پانی کے چند گھونٹ اتارتے انہوں نے خود کو ٹھنڈا کیا۔ زرمینے آپ مجھے شہریار کی طرح عزیز ہیں۔ آپ کے بارے ان کا لہجہ ہمیشہ ایک طرح نرم اور ہموار تھا۔ اپنے غصے پر وہ قابو پا چکی تھی۔ میں نہیں چاہتی آپ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی بیوقوفی سے اپنے ساتھ ساتھ بچے کی زندگی بھی خراب کرے۔ مجھے پہلے شہریار سے بات کر لینے دیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس مسئلے کا کیا حل نکالنا ہے۔ آپ کی ساری بات اپنی جگہ جائز ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے لڑیں گے۔ آپ کو حق دلوانا ہمارا فرض اور ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو اس گھر میں لانے والے ہم تھے، مگر آپ بھی آئندہ اتنی جذباتیات نہیں دکھائیں گے۔ ہاں، اگر ہمیں لگا کہ آپ کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی فیصلہ لینے کے لیے آزاد ہوں گی۔ اس کے جھکے سر پر نظریں جمائے وہ تحمل اور متانت سے گویا ہوئی۔ چند لمحے وہ لب کاٹتے وہیں بیٹھی رہی، لیکن خدیجہ جان جب مزید کچھ نہیں بولی تو وہ خاموشی سے اٹھتی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے بیٹھی خدیجہ جان نے سوچ لیا تھا اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے اور انہیں اب کچھ کرنا پڑے گا۔ آج رات کو شہریار سے سختی سے بات کریں گی اور دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر سمجھائیں گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی نوبت نہیں آنے والی تھی۔ اس شام مطلع صاف تھا۔ سورج اپنا بوریا بستر سمیٹے اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھا۔ قصر خان پر اترتی یہ شام کچھ افسردہ سی دکھائی دیتی تھی۔ مرکزی ہال میں بیٹھی تینوں خواتین چائے کے کپ تھامے خاموشی سے اپنی سوچوں میں گم تھیں۔ گل جان کو بھی شہریار کی تصویر کے بارے میں پتہ لگ گیا تھا۔ دونوں ہی زرمینے سے شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ نیچے ہی کیری کاٹ میں لیٹا ارسلان گوں گاں کرتا کمرے میں چھائے سناٹے کو توڑنے کی کوشش میں جتا نظر آتا تھا۔ تبھی پوچھ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ زرمینے چونک کر گردن اٹھائی۔ شہریار اس وقت عموماً گھر نہیں آیا کرتا تھا، نہ جانے آج کیا خاص بات تھی۔ وہ ذہن میں پنپتے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس بار شہریار اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی زرمینے کی نگاہوں میں وہ تصویر ایک بار پھر گھومی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر آ کر ان کے درمیان بیٹھتا وہ ارسلان کو اٹھاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی حرکت پر شہریار کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ وہ بات کو نہ صرف طول دے رہی تھی بلکہ اب گھر کے باقی افراد کے سامنے ان کے درمیان پنپتی اس بدگمانی کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ تیز نگاہوں سے سیڑھیوں کی جانب دیکھتے اس نے ماں اور دادی کو سلام کیا۔ اسے اب زرمینے سے کھل کر بات کرنی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ تو خود اس سے بات کرنے کے لیے پوری تیاری سے بیٹھی تھی۔ شہریار آپ جب آرام کر کے تازہ دم ہو جائیں تو میرے کمرے میں آئیے گا۔ غائب دماغی سے خدیجہ جان کا حکم سنتے وہ بھی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ جس وقت وہ کمرے میں پہنچا زرمینے ہمیشہ کی طرح موبائل میں مگن نظر آئی۔ اسے اب اس موبائل سے شدید قسم کی چڑ ہونے لگی تھی۔
کیونکہ زرمینے کا بیشتر وقت اسکرین تکتے ہی گزرتا تھا اور اب اسے لگتا تھا کہ اس کے رویے کی وجہ بھی یہی سوشل میڈیا، اور کافی حد تک یہ بات درست بھی تھی۔ تمہارے دماغ خرابی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ بالآخر اتنے دنوں کی نہ بولنے کی قسم شہریار نے ہی توڑی تھی۔ زرمینے کے انا کی جیت ہوئی تھی۔ نہیں پوچھیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا، ایک نظر اٹھا کر کٹیلے لہجے میں جواب دیتے وہ دوبارہ موبائل کی اسکرین کی جانب متوجہ ہوئی۔ شہریار کے چہرے کے عضلات تنے تھے۔ زرمینے، میں نے تمہیں شادی کے پہلے دن ہی یہ بات باور کروا دی تھی کہ مجھے تیز لہجے میں بات کرنے والی عورتیں سخت زہر لگتی ہیں، لیکن شاید تم نے نرم لہجے میں نہ بولنے کی قسم کھا لی ہے۔ وہ دھیمے مگر ٹھوس لہجے میں غرایا۔ کن پٹی کی ابری رگیں اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ضبط کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ کیوں وہ ماڈل بہت میٹھا بولتی ہے جس کے ساتھ آج کل خوبصورت شامیں بتائی جا رہی ہیں؟ طنز میں ڈوبا ایک ایک لفظ شہریار علی خان کے دل میں کسی نشتر کی طرح جا کر کھبا تھا۔ وہ اس کے الفاظ کے چناؤ اور لہجے میں غلے استضاء پر دنگ رہ گیا تھا۔ جس زرمینے کو وہ پچھلے 1 سال سے جانتا تھا وہ تو بہت معصوم اور فرما بردار تھی۔ یہ اس کا کون سا روپ تھا؟ کس چیز نے اسے اتنی جرأت دے دی کہ وہ شہریار علی خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سینہ تان کر کھڑی تھی؟ کیا ایک اولاد ہو جانے سے عورت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے؟ ذہن میں پنپتے خیالات کے بھنور مولجہ وہ ساکت کھڑا تھا۔ زرمینے کے انداز نے جیسے اس کی قوت گواہی چھین لی تھی۔ کون ہے یہ، اور یہ آپ سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ خاموشی نے زرمینے کو مزید شیر کیا۔ اس کا ہاتھ کھول کر موبائل سنبھالتے اس کی نڈر نگاہیں شہریار علی خان کے چہرے پر جمی تھی، جہاں غصے، بے چینی اور صدمے کے مختلف رنگ آپس میں مدغم ہوتے نظر آ رہے تھے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہر عمل کی وضاحت دوں گا زرمینے آفریدی، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ موبائل پر ایک نظر ڈالتا وہ درستگی سے گویا ہوا۔ اس کی عقل اب بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی جو زرمینے کو باغی بنا گئے۔ شاید وہ غور کرتا سمجھ آتا کہ ہاتھ میں پکڑی ریت کو بھی پوری قوت سے مٹھی میں دبانے کی کوشش کرو تو وہ پھسلنے لگتی ہے۔ یہ تو پھر ایک انسان کے احساس اور جذبات ہیں جن پر حکمرانی کر کے آپ اس کا دل نہیں جیت سکتے۔ وہ الگ بات تھی کہ پہلے شہریار علی خان ایک ہاتھ کو چھو رہا تھا تو اب زرمینے آفریدی دوسری ہاتھ کی چوٹی پر کھڑی تھی۔ اور یہ آپ کی بھی بھول ہے شہریار علی خان کہ آپ مجھے گھر میں قید کر کے مجھ پر پابندیاں لگا کر خود ایک غیر عورت کے ساتھ گل چھڑے اور راتیں پھیڑیں گے۔ اور زرمینے اگلے ہی پل شہریار کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا جسے اس نے بمشکل مٹھی بھیجتے زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیا تھا۔ پھولے نتنوں اور سرخ انگار آنکھوں سے وہ اسے چند لمحے دیکھتا رہا۔ جس کی آنکھیں باغی ہو جانے کی چغلی کھا رہی تھی، ان میں سے کسی بھی طرح کا خوف ندارت تھا۔ وہ ہر نتیجے کے لیے جیسے خود کو تیار کیے بیٹھی تھی۔ کیوں رک گئے شہریار علی خان؟ اٹھائیں ہاتھ، آج یہ شوق بھی پورا کر لیں۔ آج وہ پہلی بار اسے اس کے پورے نام سے پکار رہی تھی۔ لہجے میں چھلکتا استضاء اور آنکھوں میں ٹھہرا تنفر اس بات کا گواہ تھا کہ ان کا رشتہ اب اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اپنی کمظرفی کا مزید ایک ثبوت دے دیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کے یہ ظلم و جبر سہنے کے لیے میں موجود نہیں ہوں گی، مگر اس سے پہلے مجھے جواب دینا ہوگا۔ کون ہے یہ عورت؟ وہ شہریار علی خان کے ضبط کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی، تو شہریار بھی جیسے اس کی زبان کی حد دیکھنا چاہتا تھا وہ اسے مسلسل بولنے دے رہا تھا، جس کے بعد زرمینے کی ہمت بھی کھلتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں کسی بھی بات کے لیے جواب دہ نہیں ہوں۔ دانت پر دانت جمائے ہوئے اس کی جانب سے رخ پھیر کر پلٹ گیا۔ کاٹ میں لیٹا سیمان اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر ہاتھ پاؤں چلانا شروع ہوا تھا۔ نہ جانے وہ اتنا حوصلہ کہاں سے لایا تھا کہ فی الحال وہ اس وقت اس بحث کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے سکون سے بیٹھ کر پہلے زرمینے کے رویے پر غور کرنا تھا۔ میری بلا سے آپ بھاڑ میں جائیں، بس مجھے فارغ کریں شہریار علی خان، مجھے آپ سے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ اس کے بازو کو کھینچ کر اپنی جانب موڑتی وہ اس وقت ہرگز نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں تخیر امڑ رہا تھا۔ اسے تو لگنے لگا تھا کہ زرمینے کے اندر کسی اور کی روح حلول کر گئی ہو جیسے۔ اسے اب سمجھ آیا تھا لوگ کیوں کہتے ہیں کہ عورت کی نفسیات کو سمجھنا دنیا میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج اس بات کی صداقت کا وہ خود گواہ تھا۔ اس نے ایک معصوم سی بلی کو شیرنی بنتے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارا یہ شوق بھی پورا کر دیتا ہوں تاکہ کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ عین اسی لمحے عدے جان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے دکھائی دی کہ قصر خان ان دونوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ میں شہریار علی خان، مقامی ہوش و آواز، زرمینے آفریدی، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ عدے جان کو نظر انداز کرتے وہ زرمینے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ٹھہر ٹھہر کر گویا ہوا۔ یہ اس کی برداشت کی آخری حد تھی، اس سے زیادہ وہ زرمینے کی بدتمیزیاں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شہریار اس کے نزدیک پہنچ کر عدے جان نے ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر جڑا تھا۔ مزید ایک لفظ بھی آپ کے منہ سے نکلا تو میرا مرا منہ دیکھیں گے۔ ان کا سرخ پڑتا چہرہ اور جلالی آنکھیں دونوں کو ہی اپنی جگہ ساکت کر گئے تھے۔ ان کے لہجے کی داڑھ اتنی تھی کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کتنی ٹھنڈی مزاج اور نرم خو خاتون تھی۔ زرمینے، آپ 1 سیکنڈ میں یہاں سے چلی جائیں۔ شہریار کے چہرے پر نظریں جمائے وہ بنا مڑے زرمینے سے مخاطب ہوئی۔ زرمینے نے آنکھ میں پتھر ہوئے آنسو لیے ایک نظر شہریار علی خان پر ڈالی جو عدے جان کے آگے گردن جھکا کر کھڑا تھا، اور دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ یہ ایک عبث زدہ سی صبح تھی۔ اتوار ہونے کے باعث بیشتر گھرانوں میں اب تک لوگ عسل بندی سے بستروں میں گھسے تھے۔
नारियल के दरख्तों से घिरी इस कशादा गली में भी अनोखा सन्नाटा छाया था, सिवाय गली के आखिरी सिर पर बने इस घर में, जिसके किचन से खटर पटर की आवाज़ें आ रही थी। अंदर दाखिल हो तो पराठों की खुशबू लाउंज तक फैली हुई थी। आंटी, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? कटिंग बोर्ड पर रखी प्याज के चौकोर टुकड़े करती गानिया ने एक नज़र उठाकर फाती आंटी की जानिब देखा, जो तवे से पराठा उतार कर हाट पाट के अंदर रख रही थी। वैसे बहुत मना करती थी, मगर फिर भी गानिया किचन में उनका हाथ बटाने दाखिल हो जाती थी। इस वक्त भी वो ऑमलेट की प्याज काटने में मसरूफ़ थी। मोहब्बत इंसान सारी ज़िंदगी ही करता है। तुम किस किस्म की मोहब्बत का पूछना चाह रही हो? काम से हाथ रोकती हुए इसकी जाने पलटी, जिसकी नाक नम थी। न जाने की प्याज की तेज़ी थी या दिल पर लगी कोई ज़र्ब। वो खुद करने में नाकाम रही। ऐसी मोहब्बत जिस पर आपका इख्तियार न हो और आप खुद को किसी से मोहब्बत करने से रोक ना पाएँ। अरसलान का सरापा नज़रों में लाते वो खोए खोए लहजे में गोया हुई। होंठों पर फैली मुस्कुराहट में भी उदासी गुली महसूस होती थी। बेटा, अगर वो मोहब्बत जायज़ है तो खुद को रोकने की क्या ज़रूरत है? और शादीशुदा औरत तो करती ही जायज़ मोहब्बत है, फिर चाहे वो अपने शोहर से हो या औलाद से। मुस्कुरा कर कहते उन्होंने पराठा बनाने के लिए आखिरी पेड़ा उठाया। आंटी, और अगर आपके शोहर के दिल पर वो मोहब्बत दस्तक ना दे रही हो? फाती आंटी के हाथ एक बार फिर साकत हुए थे। उन्हें कुछ अंदाज़ा हो रहा था कानिया गुफ्तगू का रुख किस जानिब था। उसके दुख पर इनका दिल भर आया था, लेकिन वो जानती थी इस वक्त कानिया को जज्बाती सहारे से ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत थी। इन मामलात को संभालने के लिए सबसे अहम सब्र की उंगली थामना था, और उन्हें उसे ये बात आज समझानी थी। जानती हो गानिया, मोहब्बत जितना धीमा पनपती है ना, इतना ही देर पा होती है। वरना ये जो धुआंधार किस्म की मोहब्बत अचानक हो जाती है ना, ये कुछ वक्त बाद अपना असर खो देती है, क्योंकि दरअसल ये मोहब्बत नहीं, कशिश होती है। किसी चीज़ को पाने की चाहत होती है जिसकी अहमियत उसके असूल के बाद मान पड़ जाती है। मगर मसला ये है कि तुम लोगों की नस्ल इंस्टेंट चीज़ों की आदी हो गई है। महारत से बेलन चलाते उनके हाथों पर नज़र जमाए गानिया के चेहरे पर एक नासमझी का तासुर ठहरा था, मगर वो अनोज बोल रही थी, सो वो खामोशी सुने गई। भूख मिटानी है तो इंस्टेंट नूडल्स बस जल्दी से 2 मिनट में बन जाए। काफ़ी पीनी है तो वो इंस्टेंट, कौन इतनी देर तक मेहनत करके उसे फेंटे, बस डाला, चलाया और तैयार। जो शानदार भी इंस्टेंट पीना है, और अब तो यखनी भी इंस्टेंट बन जाती है। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी बात की दलील दी तो अंडा तोड़कर प्याले में डालती गानिया के चेहरे पर भी एक खफज़दा मुस्कुराहट धार आई थी। जबकि हम जानते हैं इनमें से किसी भी चीज़ का वो जायका नहीं होता जो मेहनत से, मोहब्बत से, वक्त लगाकर बनाई जाने वाली चीज़ों का होता है। मगर मसला यही है कि वक्त ही तो नहीं है ना अब हमारे पास। इतनी इंस्टेंट चीज़ों के बीच अब हम जज्बे और मोहब्बतें भी इंस्टेंट चाहते हैं। बस मैं क्योंकि किसी को चाहती हूँ तो अब वो भी फ़ौरन मुझे चाहना शुरू कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें वक्त लगता है। खलूस दिल से की गई महरम रिश्ते से मोहब्बत भले ही कुछ वक्त ले, मगर इसका जवाब मोहब्बत से ही आएगा। मुसलसल पढ़ने वाली दस्तक हर दरवाज़ा खुलवा देती है। बस सब्र से इंतज़ार करना होता है। ऑमलेट का तैयार आमेज़ा उसके हाथ से लेते उन्होंने एक गहरा सांस लिया तो गानिया ने शर्मिंदगी से लब काटे। फाती आंटी ने गर्म पैन में आमेज़ा डाला। अगले ही लम्हे शटर शटर की आवाज़ के साथ पैन पर जमी थी जहाँ डाला गया। शटर शटर की आवाज़ के साथ इसमें बुलबुले बनने लगी। गानिया की निगाहें पैन पर जमी थी जहाँ डाला गया था अमेज़ा डाला गया था। सुनहरी रंग लेना शुरू हो गया था। उसकी नैयत तब्दील हो रही थी। आग की इद्दत से एक मज़ेदार से ऑमलेट में तैयार करने जा रही थी। एक बात पूछूं? न जाने क्यों इस ऑमलेट को बदलता देखकर उसके ज़हन पर के पर्दे पर अपना माजी उभरा था। एक शक्ल से दूसरी शक्ल, नाकारा से कारामद। वक्त की गर्दश और लोगों के रवैये भी तो इंसान को क्या से क्या बना डालते हैं। हाँ, ज़रूर पूछो। ऑमलेट फूल कर सुनहरा हो चुका था। चूल्हा बंद करती वो नरमी से गोया। अगर किसी का पाँच अपने घर वालों की वजह से बुरा गुजरा हो, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी मसक हो गई हो, वो कॉन्फिडेंट हो गया हो, वो ख़ुद को बदलना चाहे, तब भी इसका माजी किसी डरावने ख्वाब की तरह इसका पीछा करे, तो वो क्या करे कि सब कुछ बदल जाए। वो ऐसा बन जाए कि लोगों से पसंद करें, वो सबकी नज़रों का मरकज़ बन सके, उसे अपने रिश्ते संभालने आ जाए। वह इनके गुज़श्ता जवाब से इतनी मुतासर हुई थी कि सालों का दबा शिकवा ज़बान पर ले आई। उसे लगा था फाती आंटी के पास ज़रूर इसके मसले का हल होगा, और शायद वो तानिया की तरह हो जाए तो अरसलान उसे पसंद करने लगेगा। तानिया की तरह उसके पास भी अरसलान को खुद से बांधने का गोर आ जाएगा। गानिया, तुम शाबलोत के दरख्त को जानती हो? उन्होंने जवाब देने के बजाय सवाल पर सवाल उठाया। गानिया ने नासमझी से आंखें चुंधियाती हामी में गर्दन लाई। न जाने वैसे क्या समझाना चाह रही थी। हाँ, तो इस दरख्त को अंग्रेज़ी अदब में बहुत अहमियत हासिल है। इसके फल को बलोत का फल कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की किताब में लिखा है कि अगर तुम्हें अच्छे बलोत के फल चाहिए तो शाबलोत पर तवज्जो देनी होगी। तुम मेरी बात से क्या समझी? गानिया ने नासमझी से नफ़ी में गर्दन लाई। उनकी इतनी मुश्किल बात से उसे कहाँ समझ आनी थी। फाती आंटी ने गहरा सांस लेकर तैयारशुदा ऑमलेट को पहले से धुली हुई प्लेट में मुंतकिल किया। देखो, ये बलोत का फल होता है ना, इसके 3 हिस्से होते हैं।
پہلا چھوٹا سا تنا، پھر ایک ٹوپی نما خول اور اس کے اندر بیج۔ سنک کے نزدیک جا کر ہاتھ دھوتے ہوئے اسے اب مفصل طریقے سے اپنی بات سمجھانے جا رہی تھی۔ ان کے تفصیلی نقشہ کھینچنے پر غانیہ کے ذہن کے پردے پر بلوط کے پھل کا ایک خاکہ سا بن گیا تھا۔ یہ جو تنا ہوتا ہے نا، یہ درخت سے جڑا ہوتا ہے، اس میں اس درخت کا جینیاتی کوڈ ہوتا ہے، اس کا ماضی ہوتا ہے۔ اب اگر اس بات کو انسانوں سے جوڑو تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا ماضی کیا تھا۔ ہمارے بزرگ، ہماری روایات، ہمارے آباء و اجداد، سب ہمارے اندر اس تنے کی طرح ہم سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر ان کا عکس جھلکتا ہے۔ اب یہ اچھا تھا یا برا، مگر یہی ہمارا اصل ہے۔ ہم اسے بھاگ نہیں سکتے، اسے قبول کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پھر آتا ہے وہ خول جو اپنے اندر اس بیج کو محفوظ رکھتا ہے، جیسے ہمارے والدین جو ہمیں دنیا کے سارے دوغان سے بچاتے ہیں، ہمیں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، ہمیں کچھ بنانا چاہتے ہیں۔ اب قسمت اور حالات اگر نامناسب ہوں اور سب مرضی کا نہ ہوا ہو تو بھی اب بھی ہمارا بڑا ہو کر ایک مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ بیج جو ابھی باہر نکلے گا، جو اور بلوط کا پھل بنائے گا، یعنی ہماری اولادیں۔ اب اس بیج میں وہ سب موجود ہوگا جو ہمارے اندر موجود ہے۔ مطلب تم وہ بنیاد ہو جس پر اگلی نسل پروان چڑھے گی۔ جتنی تم مضبوط ہوگی اتنی اپنی اگلی نسل کی بہتر پرورش کر سکو گی۔ چائے کے مگ دھو کر ٹرے میں سجاتے وہ مسکرا کر اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ اس ساری بات کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ماضی ہم سے ہمیشہ جڑا رہے گا، وہ کہیں نہیں جائے گا، اس کے لیے ہمیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ اس پر لکیر پیٹنے کے بجائے مثبت سوچو، کیونکہ مستقبل اور حال اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ لوگ تمہیں ویسے ہی پسند کریں جیسی تم ہو۔ خود کی کمیوں کو ضرور دور کرو، مگر کبھی بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے، اپنی اولاد کو ایک اچھا تنا اور خول دینے کے لیے کہ کل جب وہ بلوط کے پھل بن کر تیار ہوں تو ان کے پیچھے ایک مضبوط شاہ بلوط کا درخت ہو جو سائے کی علامت ہو، تحفظ کی علامت ہے۔ جسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ اسے کوئی کیا دے رہا ہے، ہاں وہ دوسروں کو بہت کچھ دے جاتا ہے کہ دنیا میں مثال بن جاتا ہے۔ اور ایک بات ہوتی ہے، کتنوں نے ہمیشہ یاد رکھنا اپنی بقا کی جنگ انسان کو خود لڑنی ہے۔ ہم کو دبایا تھا اور کتنے ہمارے حق نہیں دیتے، یہ بات ہمیں آگے بڑھنے سے نہ روک سکے۔ جس چیز پر میرا جائز حق ہے وہ میرا ہی ہے اور اسے مجھ سے جب تک کوئی نہیں چھین سکتا، جب تک میں خود ہار نہیں مانوں گی۔ چائے کی باریک سی دھار مگ میں ڈالتے ہوئے جیسے غانیہ کے اوپر کوئی سحر پھونک رہی تھی۔ بھاپ اڑاتی چائے کی خوشبو سارے کچن میں پھیلنے لگی۔ تبھی ارسلان سیڑھیوں سے نیچے اترتا دکھائی دیا۔ وہ ابھی سو کر اٹھا تھا۔ فاتح آنٹی کو سلام کرتے وہ کچن کے نزدیک رکھی میز پر ہی بیٹھ گیا، جبکہ چائے میں دودھ ملاتی غانیہ اس کے خوش رنگ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہر چیز اقتدار سے ڈالنے پر تیار ہونے والی چیز ہمیشہ ہی توجہ کھینچنے کا باعث بنتی ہے۔ دونوں خاموشی سے اب ناشتہ میز پر لگا رہی تھی۔ غانیہ کا موڈ بہت خوشگوار تھا، اسے جیسے زندگی جینے کا نسخہ کیمیا ہاتھ لگ گیا تھا۔ سیانے کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہے، مگر کبھی کبھار الفاظ بھی مرہم ثابت ہوتے ہیں۔ جیسے اس دن احسن کے لفظوں نے فاطمہ کو بہت سہارا دیا۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ روزمرہ معمول کی طرف آ گئی تھی۔ انہوں نے دوبارہ سے اپنے ٹیسٹ کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ احسن بہت مطمئن اور خوش تھا۔ اس نے فاطمہ کی امی کو بھی اپنے گھر آنے کے لیے منا لیا تھا، جس کے لیے وہ بہت مشکل سے مانی تھی، مگر آخرکار وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فاطمہ بھی اس وجہ سے کافی مطمئن تھی، اسے اپنے بابا کے کیے فیصلے پر بہت ناز ہوتا تھا۔ احسن جیسا جیون ساتھی قسمت والوں کو ملتا اور اس کا شمار ان چند خوش قسمت لوگوں میں ہوتا تھا، مگر کون جانتا تھا ایک بار پھر قسمت اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے جا رہی تھی۔ وہ شاید آزمائشوں کے لیے چن لی گئی تھی، اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے انعامات بھی بڑے ہوا کرتے ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ نیم اندھیرا کمرہ دھوئیں کے مرغولے سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے میں جلتا ہلکا نیلا بلب ماحول پر ایک پراسراریت طاری کیے ہوئے تھا۔ راکنگ چیئر پر بیٹھا شخص سگریٹ کا گہرا کش لیتے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا لگتا تھا۔ جب دروازہ ہلکے سے کھٹکے سے کھلا، آنے والا مؤدب طریقے سے سلام کرتا سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسی رہی تمہاری ملاقات؟ سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھاتے سربراہی کرسی پر بیٹھے شخص نے استفسار کیا۔ اچھی رہی۔ 2 دن بعد ایجنٹ ایکس نے اسلام آباد میں میٹنگ ارینج کی ہے۔ ان تمام ناکام آپریشنز اور گرفتاریوں کے بعد وہ تمام اہم ممبران سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے تاکہ اگلے ہونے والے گرینڈ آپریشن کے لیے نئے سرے سے تمام اسٹریٹجیز بنائی جا سکیں۔ کمرے میں پھیلے نیم اندھیرے کے باعث اس کے تاثرات تو واضح نہیں تھے، لیکن آواز سے محسوس ہوتا وہ کچھ بے چین ہے۔ شاید جتنا بڑا کام وہ کرنے جا رہے تھے اس کے لیے پریشانی بجاتی۔ اس بار یوبی کو بھی اس میٹنگ میں شامل کر لو، اسے بھی اس مشن کا حصہ بناؤ۔ اگر وہ سامنے آنے پر تیار نہیں ہوتا تو اس سے سارے رابطے منقطع کر دو۔ راکنگ چیئر پر جھولتے شخص نے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا اور کرسی چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اب اسے ہم پر بھروسہ کر لینا چاہیے، دوسری صورت میں اس کی وفاداری اب مشکوک ہو جائے گی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا جب وہ بھی یوبی کے بارے میں مشکوک ہوا تھا۔ میں آج رات کی فلائٹ سے اسلام آباد جا رہا ہوں، تم سے سیدھا میٹنگ میں ملاقات ہوگی۔ میز سے چابی اور والٹ اٹھاتا کمرے سے وہ باہر نکلا تو صوفے پر بیٹھے شخص نے بھی ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اسے یوبی کو وہاں بلانے کی ساری منصوبہ بندی کرنی تھی۔ سوچوں میں گھرا وہ بھی کمرہ چھوڑتا نکل گیا۔ شہر لاہور پر ایک بھیگی سی
رات اتری تھی، ہر کچھ دیر بعد بادل گرجتا تو آسمان روشن ہو جاتا. ایسے میں وہ اپنی ٹیرس کی کرسی میں براجمان کان سے فون لگائے بیٹھا تھا. کافی دیر سے بیل جا رہی تھی مگر جواب نہ دار تھا. بلاخر تیسری کوشش بعد فون اٹھا لیا گیا. بھرائی ہوئی آواز اسپیکر پر ابھری تو اسے اندازہ ہوا شاید وہ سو رہا تھا. ہمارے درمیان یہ لکا چھپی کا کھیل اب بہت ہو چکا. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم تم سے بذات خود آ کر ملو. وہ سیدھا مدعے پر آیا تھا کہ ان کی گفتگو ہمیشہ کی دو ٹوک ہوتی تھی. اگلی جانب سے کوئی جواب نہ آیا. شاید وہ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا. تمہاری کارکردگی سے ہم خوش ہیں اور مستقل بنیادوں پر تمہارے ساتھ کام کرنے کے متمنی ہیں. وہ کھلے دل سے اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کر رہا تھا مگر اگلی جانب اس کو خاموشی چھائی تھی جیسے اسے ان تعریفوں سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو. 2 دن بعد اسلام آباد میں ہماری اسپیشل ٹیم کی میٹنگ ہے. اس میں شمولیت کر کے تم ہمارے ہر راز کے امین بن جاؤ گے. ہم تم پر بھروسہ کر کے اتنے اہم کام میں تمہیں شامل کریں اور بدلے میں تمہارا اعتماد اور بھروسہ چاہتے ہیں. بولو منظور ہے. آسمان پر ایک بار پھر بجلی کڑکی تھی. موسلادھار بارش نے سارے شہر کو جلد کر دیا تھا. دور نظر آتی سڑک پر نظر جمائے وہ اگلی جانب کے جواب کا منتظر تھا. منظور ہے مگر میں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاؤں گا. اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو لوکیشن بھیج دو. مقررہ وقت پر پہنچ جاؤں گا. ایک بار پھر اس چور کی جانب سے شرط رکھی گئی تھی مگر اب کی یہ غنیمت تھا کہ وہ کم از کم ملنے کو تو تیار ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، کل شام تک تم ہوٹل مارگلہ پہنچ جاؤ. وہاں مسٹر جیک کے نام سے تمہیں کمرہ مل جائے گا. ہماری گاڑی پرسوں رات تمہیں وہاں سے پک کر کے ہماری میٹنگ پوائنٹ پر چھوڑ دے گی. اس کی شرط کو بلا چوں چرا مانتے اس نے آگے کا مکمل لائے عمل اس کے سامنے رکھا. ویل میٹ یو دین. اسپاٹ لہجے میں کہتے اس نے فون کاٹ دیا. اس کی بھی یہ بے نیازی تو اس سے ملنے کی جستجو کو مزید ہوا دے رہی تھی مگر اب وہ وقت زیادہ دور نہیں تھا جب اس کی اصلیت ان پر کھلنے والی تھی. ارسلان کے فائنل ٹرمز ہونے والے تھے. آج کل اس کا زیادہ وقت پڑھائی میں گزرتا تھا. کانیا سے بات چیت اب مشکل ہی ہو پاتی تھی مگر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بااعتماد ہوتی جا رہی تھی. اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ آ رہا تھا. اس وقت بھی وہ دونوں کے مشترکہ کمرے میں بیٹھا پڑھنے میں مشغول تھا. کمرے میں ایک دم سناٹا چھایا تھا. کاغذوں کے پلٹنے کی آواز اور گھڑی کی ٹک ٹک ماحول میں پھیلی خاموشی کو توڑ رہی تھی. سامنے بیڈ پر بیٹھی کانیا بھی کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھی. وہ اب اکثر ہی کسی نہ کسی مطالعاتی کتاب میں سرگرم ملتی تھی. مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی. کانیا کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن شاید الفاظ کا چناؤ مشکل ثابت ہو رہا تھا. جی. کتاب کے درمیان ایک بک مارک پھنسا دی. وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی. وہ یقیناً کسی اہم موضوع پر بات کرنا چاہ رہا تھا. اتنا اندازہ تو اسے ہو گیا تھا. ایکچولی مجھے ایک لڑکے کے بارے میں تم سے بات کرنی تھی. وہ بھی اپنی کتابیں بند کرتا سیدھا ہو کر بیٹھا. کانیا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا. وہ اس جملے کا مطلب بخوبی سمجھتی تھی. جہاں زیب بھائی چھوٹے بھیا کے اسکول فرینڈ ہیں. وہ ایک مشہور سرجن ہے. ان کا چھوٹا بھائی میرے ساتھ پڑھتا ہے. چند دن پہلے اس نے بتایا کہ جہاں زیب بھائی کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کی چند ماہ کی ایک بیٹی ہے. کانیا کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے. آج بہت دن بعد اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں. ارسلان کو ایک دمی شرمندگی نے آن گرا. کانیا پلیز مجھے غلط مت سمجھنا. میں تمہارے لیے شادی شدہ آدمی کا رشتہ لایا ہوں. اس نے لب کاٹتے اپنی صفائی پیش کی. کانیا نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ اسپاٹ چہرے سے اس کی جانب دیکھتی رہی. آنکھ میں مڈے آنسو بھی بنا بھائی پلکیں جھپک کر وہ اندر اتار گئی تھی. یقین کرو اگر میں نہیں جانتا کہ جہاں زیب بھائی کتنے اچھے ہیں تو میں کبھی بھی تمہارے لیے نہیں سوچتا. اور دوسری طرف انہیں بھی ایک نرم دل اچھی لڑکی کی ضرورت ہے جو ان کی بچی کو ماں کا پیار دے سکے. اور جتنی اچھی تم ہو میں جانتا ہوں یہ کام تم بآسانی کر لو گی. بات مکمل کر کے اس نے چند لمحوں کا توقف کیا. وہ کانیا کا رد عمل دیکھنا چاہتا لیکن لگتا تھا جیسے اس نے نہ بولنے کی قسم کھائی ہوئی یا جیسے وہ اس سے نہیں دیواروں سے مخاطب تھا. تم کہو تو میں انہیں گھر بلا لیتا ہوں. تم دونوں ایک دوسرے سے مل لو. اگر تم مطمئن ہوگی تب ہی ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے. کانیا نے ایک طرح سے بدن نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور بنا کچھ کہے دوبارہ کتاب کھول کر بیٹھ گئی. یوں جیسے اس بات کی اتنی اہمیت بھی نہیں تھی کہ وہ اس پر اپنا تبصرہ ہی دے سکے. کانیا پھر تمہاری خاموشی سے میں یہی خوش کروں نا کہ تم راضی ہو. اسے اکسانے کے لیے ارسلان نے ایک اور اربع رمایا اور اب کی باری اربع کارگر کر گیا تھا. ارسلان مجھے بس ایک بات معلوم ہے. اللہ نے آپ کو میرے نصیب میں لکھا ہے. اس نے مجھے آپ سے جوڑا ہے. ہم شرعی اور قانونی طور پر میاں بیوی ہیں اور آپ اس طرح سے نکاح کا مذاق نہیں بنا سکتے. باقی آپ کی بچکانہ باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ اتنی بردباری اور ٹھوس لہجے میں اس سے مخاطب تھی کہ ارسلان چند لمحوں کے لیے ایک دم ساکت ہو گیا تھا. اب سے چند ماہ پہلے وہ جس کانیا کو جانتا تھا شاید اس کی بات پر وہ روتے دھوتے سر تسلیم خام کر دیتی اور اسی لیے تو اسے شادی کر کے وہ پرسکون تھا کہ وہ بنا اس کی زندگی میں کوئی بھی ہنگامہ کھڑا کیے جتنی خاموشی سے آئی تھی یوں ہی واپس بھی چلی جائے گی. لیکن یہاں تو کہانی پلٹ گئی تھی. وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو انوز انگلی اٹھائے اسے سلواتیں سنا رہی تھی. میری زندگی کوئی کھیل نہیں ہے جس کا جب دل چاہے اپنی مرضی سے پکڑ کر میری شادیاں کرواتا رہے گا. آپ کو تانیہ ثانیہ ہانیہ جس سے بھی شادی کرنی ہے کریں مگر آئندہ مجھ سے یہ بیہودہ بات کی تو اچھا نہیں ہوگا. اس کے اتنے اشتعال بھرے انداز پر ارسلان تو حقیقتاً منہ میں انگلی داب کر بیٹھ گیا. اس کے ناک کے نیچے وہ کب اتنا بدلی اسے احساس ہی نہیں ہو سکا. مگر کانیا یہ بات ہمارے درمیان پہلے دن ہی طے پا گئی تھی کہ ہم الگ ہو جائیں گے. بمشکل تھوک نکلتے اس نے اپنا دفاع کیا.
اس وقت آنیہ کے تیور دیکھ کر اس کی تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ سوری، ایسی کوئی بات ہمارے درمیان نہیں ہوئی تھی، یہ آپ کا فیصلہ تھا اور میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ لاپرواہی سے ہاتھ جھلا کر کہتی وہ واپس کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ اوہ ہیلو میڈم، ہماری بلی ہمیں ہی میں ہو۔ کچھ دیر بعد وہ ملنے والے جھٹکے سے سنبھلا تو جھلا کر بولتا صوفہ چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ آنیہ نے ایک لاپرواہ سی نظر اس پر ڈالی اور گہرا سانس بھرتی واپس کتاب میں مگن ہو گئی۔ دیکھو آنیہ، پلیز میری یہ مشکلات نہ بڑھاؤ۔ اس کے تیور دیکھ کر ارسلان نے فوراً پینترا بدلا اور مزاحمت کے بجائے مفاہمت کا راستہ اپنایا۔ اب کی بار بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھتا وہ نرمی سے گویا ہوا، مجھے بھی گھر کے باقی لوگوں کو بھی سمجھانا مشکل ہوگا، کم از کم تم تو میرا ساتھ دو۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ لجاجت سے بول رہا تھا۔ آنیہ کو اس کی بے حسی پر ترس آیا تھا، لیکن اس وقت وہ جذباتی ہو کر اپنے پاؤں پر کلاڑی نہیں مار سکتی تھی۔ جب ایک عورت اس کے شوہر کو چھیننے کے لیے اپنی پوری جان لگا رہی تھی تو وہ اپنا رشتہ بچانے کے لیے تو کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اور کیوں دوں گی میں آپ کا ساتھ؟ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتی وہ ایک گہرا سانس بھرتی مستفسر ہوئی۔ ارسلان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ آنیہ ابراہیم کے سامنے بھی کبھی لاجواب ہوگا۔ لب کاٹتے ہوئے چند سیکنڈ اس کے سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا، کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اسے تذبذب میں دیکھ کر آنیہ نے اس کی مشکل خود آسان کی، ہونٹوں پر ٹھہری شرارتی مسکراہٹ اور آنکھوں میں حق جتاتا تاثر۔ ارسلان علی خان اس کے اس روپ سے تو ناواقف تھا۔ ہاں، بیویاں ہی مشکل میں شوہروں کا ساتھ دیتی ہیں۔ وہ اس وقت اتنا بکھلایا ہوا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بے شک بیویاں شوہروں کا ساتھ دیتی ہیں بحیثیت بیوی میں بھی آپ کی ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوں، مگر اپنے شوہر کو کسی بھی سڑیل چڑیل پچھل پیری لڑکی کے پلے باندھنے میں آپ کی مدد کروں گی، یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ یہ باتیں وہ کہاں سے سیکھ کر آئی تھی؟ یہ ساری زندگی اسی لیے خاموش رہی تھی کہ اپنی ساری سمجھداری ارسلان علی خان کی خوشی میں روڑے اٹکانے میں لگا دی۔ وہ اسے سوچتے اس کا دماغ کھولا تھا۔ تم بہت آسان فراموش ہو۔ دانت پر دانت جمائے وہ بیڈ چھوڑتا اٹھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کسی اور طریقے سے شادی کے لیے منائے گا۔ فی الحال یہ بحث سوائے طول پکڑنے کے اور اسے کچھ نہیں دینے والی تھی، جبکہ اس کے تانے پر آنیہ کا دل ایک پل کے لیے سکڑ کر پھیلا تھا، مگر اگلی پل اس نے خود کو تسلی دی کہ اپنے حق سے وہ اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوگی۔ یہ وہ رشتہ تھا جو اس جہاں سے اوپر کہیں آسمانوں پر طے ہوا تھا۔ یہ روح کا رشتہ تھا، دل کا رشتہ تھا، اور اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اسے جس حد تک بھی جانا پڑے گا وہ جائے گی۔ اس شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ آپ کی احسان کا بدلہ ہی اتار رہی ہوں جو آپ کو اس پچھل پیری سے بچا رہی ہوں۔ صوفے کی طرف واپس جاتے ارسلان کے قدم ٹھٹکے تھے۔ تمہاری بہت مہربانی، مت کرو میرے اوپر احسان، بس سکون سے اپنے گھر کی ہو جاؤ اور مجھے میری لائف جینے دو۔ دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر جوڑتے وہ بیزاریوں سے گویا گا، مجھے کوئی امریش پوری سمجھا ہوا ہے جو کہوں گی کہ جا سمرت جی لے اپنی زندگی۔ نہیں ارسلان علی خان، آنیہ ابراہیم اپنے حق سے اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرے تاثر پر ارسلان کا دل بیٹھ گیا تھا۔ تانیہ کو پتہ لگ جاتا کہ اس کی بیوی آنیہ اور وہ اسے چھوڑنے پر کسی صورت آمادہ نہیں تو نہ جانے وہ اس کا کیا اشر کرتی۔ خیالوں میں وہ دونوں کو اپنے سر پر سینڈلز برساتا دیکھ کر جھجری لے کر رہ گیا تھا۔ سر جھٹکتے وہ صوفے پر براجمان ہوا اور دوبارہ کتابیں کھول کر بیٹھ گیا تھا، لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ وہ اب کچھ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ویسے سوچے نا ارسلان، اگر اللہ پاک نے آپ کو میرے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا تو اس دن آپ خاموشی سے میری شادی اجو بھیا سے ہونے دیتے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے پیچھے اللہ کی کچھ مصلحتیں تھیں۔ اللہ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ ارسلان نے ایک نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو نہ جانے کس گہرے خیال میں گم دیوار پر نظر جمائے بول رہی تھی۔ شاید وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا جب وہ اجمل علی خان کی دلہن بن کر ارسلان علی خان کے ہمراہ رخصت ہو کر آئی تھی۔ اور واقعی یہ قسمت کے کھیل ہی تو تھے، لیکن تانیہ کی محبت اس کے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت پر جیسے پٹی باندھ چکی تھی۔ مجھے تمہارے یہ لیکچرز نہیں سننے اب کی بات تند لہجے میں بولتے وہ کتاب میز پر پٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آنیہ کے چہرہ ایک لمحے میں تاریک ہوا تھا۔ ارسلان نے اسے اتنی درست چیز سے کبھی بات نہیں کی تھی، لیکن اس بار وہ اس کی بات مان لیتی تو نتیجہ در بدری ہوتا۔ کڑے دل سے لب بھینچے وہ گردن جھکائے بیٹھ رہی جب ارسلان بڑبڑاتا ہوا کمرہ چھوڑ کر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی آنیہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو نکلے تھے، جنہیں وہ اتنی دیر سے ضبط کر کے روک کے بیٹھی تھی۔ ارسلان ایک ناجائز رشتے کے لیے میں اپنا جائز رشتہ قربان نہیں کر سکتی۔ خود سے ہم کلام وہ خیالوں میں ارسلان کے سراپے سے مخاطب تھی، تبھی دروازہ دوبارہ کھلا اور ارسلان اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ اپنے لیے پانی لینے گیا تھا۔ آنیہ نے تیزی سے آنکھوں سے ٹپکے آنسو کو ہاتھ کی پشت سے پونچھتے کمفرٹر چیئر تک تانا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ فی الحال وہ اس سے بات کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، جانتی تھی وہ اس کے آگے نرم پڑ جائے گی اور اس کی یہ نرمی اس کی ساری زندگی کو داؤ پر لگا سکتی تھی۔ اور اس بار آنیہ ابراہیم نے سوچ لیا تھا کہ اپنے حق کے لیے وہ آگ کا ہر دریا پار کرنے کو تیار ہے۔ سنی امریکہ جا چکا تھا اور اس کی واپسی ایک ہفتے بعد متوقع تھی۔ سینیوریٹا سے کافی بار بات کرنے کے بعد بھی ماریہ کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا تھا، نہ ہی سنی کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہوا تھا۔ سینیوریٹا کے ساتھ اس نے تمام کام بہت جانفشانی سے کیا تھا، مگر شاید کرائسٹ کی مدد سے عامل حال نہیں تھی، نعوذ باللہ، اور اس لیے آج کل وہ بہت مزمل سی
رہتی تھی۔ کام سے دوبارہ دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ آج بہت عرصے بعد اس کا اللہ کو پکارنے کو دل چاہتا، شاید وہی تھا جو اس کے دل کو پکار سن سکتا تھا۔ بچپن میں وہ اکثر مریم کے ساتھ مسجد جایا کرتی تھی، جہاں خواتین کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی، جبکہ اس وقت اسے نماز پڑھنے بھی نہیں آتی تھی، مگر اسے وہاں جا کر اچھا لگتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بڑی ہوتی گئی اور رومانیہ کے ماحول میں کرسچن دوستوں کے ساتھ بھی جاتے وہ مذہب کو ایک دم ہی بھول گئی۔ مذہب اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا، جس پر عمل کرنا اس کو دکیہ نوزد لگتا تھا۔ ہر بے عمل مسلمان کی طرح اس کے لیے بھی شرعی احکام بہت بھاری تھے۔ ان پر عمل کرنا نہ صرف ناممکن تھا بلکہ باعث شرم بھی ہے، مگر آج بہت عرصے بعد اس کا دل اللہ سے جڑنے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے مریم کی نماز کی بڑی سی چادر نکالی اور اپنے گرد لپیٹ کر مسجد کی جانب چل دی، جو ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی۔ یہ شام کا وقت تھا، نمازی مغرب پڑھ کر جا چکے تھے، مسجد تقریباً خالی تھی۔ وہ چند لمحے مسجد کے دروازے پر کھڑی سوچتی رہی، پھر کانپتی ٹانگوں سے اندر داخل ہو گئی، کیونکہ انسان کتنا ہی اللہ کا نافرمان کیوں نہ ہو، مگر جب اس کے سامنے حاضری کا سوچتا ہے تو دل ضرور کانپتا ہے کہ کیا وہ واقعی دنیا میں اتنے گناہوں کے بعد اسے پکار سکتا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ آنسو وہ ہیں جو اس کے خوف سے توبہ کے لیے نکلے۔ اندر جا کر وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی جو عورتوں کے لیے مختص تھا۔ یہاں بچیوں کو سپارہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ ابھی بھی چند خواتین وہاں عبادت میں مشغول تھیں۔ وہ بھی ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، صورتیں اسے سبھی بھول چکی تھی۔ اس نے تیسے دو تین رکعت نماز ادا کی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اللہ کو بھول چکی تھی، اسے اپنی علمی کتاب کی کوئی سورہ یاد نہیں تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ رو رہی تھی، جب ایک نرم آواز پر اس کی ہچکیاں تھمیں۔ گردن موڑی تو ایک شفیق سی معمر خاتون برابر میں بیٹھ نظر آئی۔ کیا ہوا بیٹی، پریشان ہو؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ شفقت سے گویا ہوئیں تو ماریہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر سیل رواں جاری ہوا تھا۔ ہاں میں بہت پریشان ہوں، میرا بہت دل گھبرا رہا ہے، مجھ سے عبادت نہیں ہوتی، میں کسی کو چاہتی ہوں وہ مجھے نہیں مل رہا، میری زندگی بہت عجیب ہو گئی ہے۔ گالوں پر بہتے آنسو بے بس نے کہیں بیچارگی بھرا لہجہ۔ وہ اس وقت سخت تکلیف میں لگتی تھی۔ اللہ سے جڑ جاؤ، وہ سب کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ ہاتھ میں تھاما پانی گلاس اس کے نزدیک کرتے وہ مسکرائیں۔ مسکرانے پر ان کے موتی جیسے شفاف دانت نظر آئے تھے۔ کتنی خوبصورت اور طمانینت بھری تھی ان کی مسکراہٹ، اور وہ اس کی تو جیسے ہنسی بھی اب کھوکھلی لگتی تھی۔ نہیں جڑ پا رہی، نہ اس سے نہ اللہ سے۔ اسے پانے کے لیے میں نے سب کر لیا، مگر وہ میری دسترس میں نہیں آتا، اس پر تو جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ہاتھوں میں سر گراتے بڑبڑاہٹ میں بولنا شروع ہوئی، اور آواز اتنی اونچی تھی کہ ان معمر خاتون کے کانوں تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ جادو کے نام پر ان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا، مگر وہ چپ رہی۔ اگر وہ اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی تھی تو وہ اسے کندھا دینا چاہتی تھی جس پر سر رکھ کر وہ رو سکے، اور واقعی کافی دیر تک ان سے دل کا حال کہہ کر وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ مشفق خاتون بنا ایک لفظ بولے ایک اچھے سامع کی طرح اسے سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد اسے کچھ قرار آیا تو ان سے اجازت لیتی اٹھ گئی۔ ویسے بھی عشاء کا وقت ہو رہا تھا، کچھ ہی دیر میں نمازی آنا شروع ہو جاتے۔ اسے تو نماز بھی نہیں آتی تھی، وہ یہاں رک کر کیا کرتی؟ انہیں اللہ حافظ کرتی۔ وہ باہر نکلی تو سکون ملنے کے باوجود نہ جانے کہ اسے اندر سے ایک گھبراہٹ بھی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ یہاں دوبارہ نہیں آئے گی۔ نہ جانے کیوں اس پر واپسی میں خوف طاری ہو رہا تھا۔ یہ اس کے اندر کا شیطان تھا جو اسے دوبارہ یہاں آنے سے باز رکھ رہا تھا، مگر اللہ کی مرضی کے آگے سب ہیلے بہانے دھرے رہ جاتے ہیں۔ وہ یہاں دوبارہ آنے والی تھی، یہ بات وہ نہیں جانتی تھی، مگر دور کہیں اس کی قسمت میں ہدایت لکھ دی گئی تھی۔ زرمینے کو ابھی صرف ایک طلاق ہوئی تھی، اور اگر شہریار اور زرمینے چاہتے تو شرعی لحاظ سے باہمی رضامندی سے 3 مہینے کے اندر رجوع کر کے دوبارہ اپنے رشتے کو برقرار رکھ سکتے تھے۔ عادل جان نے مختلف مفتیوں سے فتویٰ لے لیا تھا، اور اب ان کی خواہش تھی کہ دونوں آپس میں صلاح کر لیں اور پرانی رنجشوں کو بھول لیں، مگر دونوں ہی اپنے فیصلے پر ڈٹائی سے ثابت قدم تھے۔ یہ بات زرمینے کے میکے پہنچتے ہی اس کے بھائی آ کر اسے یہاں سے لے گئے تھے، اور شہریار کا اس کے میکے جا کر منانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور عادل جان کو ہول اٹھ رہے تھے۔ شہریار سے باز پرس کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ماڈل اپنے بوتیک کی اناگوریشن سیریمنی میں عصمت علی خان کو مہمان خصوصی بنا کر لے جانا چاہتی تھی، مگر چونکہ عصمت علی خان اس دن کچھ مصروف تھے تو انہوں نے وہاں شہریار کو بھیج دیا تھا۔ میڈیا کا کام خبروں میں میچ مسالہ لگانا ہے۔ انہوں نے ڈنر کی ٹیبل پر اسے میک رضوی کے ساتھ دے کر بات کا پتنگڑ بنا دیا اور وہیں سے تصویر لے کر ہر جگہ اچھال دی، مگر آپ کو اس بات کی اطلاع زرمینے کو دینی چاہیے تھی، اور پہلے نہیں بھی دی تھی تو ان کے استفسار پر تسلی کروانا آپ کا فرض بنتا تھا۔ عادل جان روز اول کی طرح اس بات پر ڈٹی تھی کہ ان کے مزاج کی گرمی نے معاملہ خراب کیا۔ اس وقت بھی وہ شہریار سے بضد تھی کہ وہ زرمینے کو واپس لے کر آئے، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ گئی خود ہے تو واپس بھی خود آئے گی۔ عادل جان آج کل اس کا دماغ خراب ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم ایک بیٹا پیدا کر کے اس نے میری کون سی اگلی پچھلی 7 نسلوں پر احسان کر لی ہے کہ اب اس کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ شہریار ایک بار پھر زرمینے کے یوں اس پر چڑھائی کی وجہ ارجمان کی پیدائشی سے نتھی کر رہا تھا۔ اس کی سوچ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ زرمینے کے رویے میں بدلاؤ ارجمان کی پیدائش کے بعد سے آیا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی ازدواجی زندگی میں آگ لگانے اور اسے طلاق تک پہنچانے والا کلپرٹ سوشل میڈیا ہے۔ نہیں شہریار اولاد ہو جانے کے بعد تو عورت مزید حساس اور ذمہ دار ہو جاتی ہے، وہ اس کی خاطر 10 بات سہ جاتی ہے۔ پھر زرمینے کو تو ہم جانتے ہیں وہ بہت سیدھی اور بے ضرر قسم کی بچی ہے۔
ہمیں پتہ تھا کہ اگر ہمارے گرم دماغ کے پوتے کے ساتھ کوئی لڑکی گزارا کر سکتی ہے تو وہ زرمین آفریدی ہی ہے۔ عدیجہ نے اس کی ممکنہ خدشے اور الزام کو ذرا خاطر میں نہیں لائی تھی۔ انہیں زرمینی کی طرفداری کرتے دیکھ کر شہریار ایک غیر احساس بھر کر رہ گیا تھا۔ بہرحال بات جو بھی ہے، مگر بات اس نے بڑھائی ہے، گھر بھی وہی چھوڑ کر گئی ہے۔ آپ مجھ سے یہ امید مت رکھیں کہ میں اسے منانے یا لینے جاؤں گا۔ ہر بار کی طرح ایک بار پھر وہ اپنا سب کا فیصلہ سنانے صوفہ چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ مت بھولیں آپ نے انہیں طلاق دی تھی، ایسے نہیں گئی ہیں۔ ان کے لہجے کی درستی پر شہریار لب کاٹ کر رہ گیا۔ اس نے مطالبہ کیا تھا، اس نے اپنا دفاع کرنا چاہا تھا، جاننا جانے کہ وہ سارا ملبہ اس کے ساتھ تھوپنا چاہ رہی تھی۔ زرمینی کے میکے میں بھی وہی بدنام ہوا تھا اور اپنے گھر والوں میں بھی اسے مورد الزام ٹھہرا رہے تھے۔ وہ اس وقت سخت قبیحہ خاطر تھا اور آپ اب تک اس کے سارے مطالبے مانتے آئے ہیں۔ استحضائیہ لہجے میں کیے سوال پر شہریار نے ایک شکوہ کناں نظر ان پر ڈالی۔ عدیجہ جان، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو مجھے غلط ٹھہرانا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، مگر میں شادی کے پہلے دن سے ایسا ہوں۔ بدلاؤ اس میں آیا ہے، اسے اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ شہریار، ہم جانتے ہیں آپ سیاسی آدمی ہیں، باتوں سے کھیلنا آپ کے روز کا کام ہے، مگر ہم آپ کے باپ کی ماں ہیں۔ آپ ہمارے سامنے خود کو معصوم اور زرمینی کو گنہگار بنا کر نہیں پیش کر سکتے۔ ٹھیک ہے، غلطیاں دونوں جانب سے ہوئی ہوں گی، مگر آخری کیل آپ نے ٹھونکی ہے، اور یقین جانیے یہ رشتہ اگر ختم ہوتا ہے تو آپ میرے مرنے پر مجھے کاندھا نہیں دے سکتے۔ یہ میری وصیت ہے۔ ان کی دھمکی پر اس کی نگاہیں ساکت ہوئی تھی۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گیا جو اپنا رخ پھیر کر تسبیح کے دانے گرانے شروع ہو چکی تھی۔ یہ اس بات کا اندیا تھا کہ وہ جا سکتا تھا۔ غصے میں پیچ و تاب کھاتا ہوا ان کے کمرے سے نکلا۔ عدیجہ جان کی ناراضگی ایک طرف، لیکن اس وقت وہ زرمینے کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ زرمینے نے اس کے اندر کے خود سر اور ضدی آدمی کو للکارا تھا، تو کیسے ممکن تھا وہ اس کے سامنے جھک جاتا۔ ڈھلتی شام کی گود میں اونگتے ہوئے سورج نے منہ چھپایا تو آسمان بھی اس کے آرام کے خیال سے تاریکی کی چادر اوڑھنے لگا۔ اندھیرے کو نگلنے کے لیے مصنوعی روشنیاں کمر کس کر میدان میں اتر گئیں۔ ایسے میں عباس مینشن کے ٹیرس میں کھڑی فاطمہ سڑک پر دوڑتی گاڑیوں پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور اپنا فارغ وقت وہ اکثر یہیں گزارا کرتی تھی۔ اس کی ماں آج کل اپنے بھائی کی طرف گئی ہوئی تھی، سو اس وقت وہ گھر پر اکیلی احسن کے انتظار میں یہاں کھڑی وقت گزار رہی تھی۔ اس نے CSS کا ٹیسٹ کلیئر کر لیا تھا، اسے انٹرویو کی کال آئی تھی۔ 2 دن بعد اس کا انٹرویو تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ احسن کے تعاون کے بنا ممکن نہیں تھا۔ یہاں تک پہنچنے میں وہ کتنی دفعہ لڑکھڑائی تھی، لیکن ہر بار اس کی پشت پر احسن کا مضبوط سہارا اسے ہمت دلاتا تھا۔ مجھے معلوم تھا تم مجھے یہیں ملو گی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا وہ دوسری جانب سے آ کر اس کے برابر میں کھڑا ہوا تو وہ خیالوں سے چون کر باہر آئی۔ احسن پر نظر پڑتے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان اُبھر آئی تھی۔ اسے دیکھنا ہی اس کا دن خوبصورت بنانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اسے نظر لگ جانے کے خوف سے وہ اکثر ہی اپنی نگاہیں پھیر لیتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے برابر میں کھڑا وہ خود بھی شہر کی روشنیوں پر نظر جمائے تھا۔ چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن مزاج ہمیشہ کی طرح تازہ تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ وہ ہر دم اپنے لبوں پر کیسے ہنسی سجائے رکھتا تھا۔ ہاں، مجھے اس جگہ سے عشق ہو گیا۔ جب آپ میرے پاس نہیں ہوتے نا تو میں اس گوشے میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ بتائے پل یاد کرتی ہوں۔ اس سے نظریں چراتی وہ بھی سامنے دیکھنے لگی۔ آواز میں گلی محبت کی شدت پر احسن کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے خود سے لگا کر ریشمی بالوں پر اپنے لب رکھتا وہ آنکھیں موند گیا۔ اسے بھی یہ جگہ بہت پسند تھی۔ یہاں وہ ہر رات بیٹھ کر چاند کو گواہ بناتے ڈھیروں باتیں کرتے تھے۔ اس جگہ سے ان کے اچھے برے دنوں کی بہت سی یادیں جڑی تھیں۔ دنیا کہتی ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میں بے بانگ دہل کہتی ہوں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد ہوتا ہے جو اسے اتنا ستاتا ہے کہ وہ اسے پیچھے چھڑانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور پھر ایک کامیاب عورت کہلاتی ہے۔ اس کی بات کو بیچ سے اچکتے احسن نے شرارت سے ٹکڑا لگایا تو فاطمہ کے چہرے پر خف کی جھلکی تھی۔ اسے اپنی تعریفیں سننا پسند نہیں تھا، سو جب بھی فاطمہ جذبات کی رو میں بہتی اسے سراہنا چاہتی تھی وہ کچھ بھی الٹا سیدھا بول کر اسے ناراض کر دیتا اور یوں ہمیشہ ہی گفتگو کا رخ بدل جاتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا جو فاطمہ کا موڈ آف کر گیا تھا۔ میں جا رہی ہوں اندر، خفگی سے کہتے وہ پلٹنے لگی تو احسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ آئی لو یو پارٹنر، مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف کر دو۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے گہرا سانس خارج کر گیا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا کہ فاطمہ چند لمحے اسے خاموشی سے تکتی رہی۔ اس کی ہنسی اس وقت کچھ اداس سی محسوس ہوئی تھی۔ آس پاس کے گھروں کے لوگ ہمارے گھر پر سینسر بورڈ بٹھا دیں گے احسن صاحب۔ چند لمحے بعد ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اس نے احسن کو خود سے دور کیا۔ اس کے یوں جھمٹے پر وہ کھل کر ہنسا تھا، لیکن چونکہ ٹیرس نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا سو جانتا تھا ایسا ممکن نہیں کہ یہاں کا منظر کسی اور کو اپنے گھر سے نظر آئے۔ چلیں پھر باقی کی مووی اندر جا کر ریلیز کرواتے ہیں۔ اسے کندھے سے تھامتا وہ اندر کی جانب بڑھا تو فاطمہ بھی چند پہلے اس کے چہرے پر پھیلی اداس مسکراہٹ کو اپنا وہم قرار دیتی سر جھٹک گئی۔ ایک کپ اچھی سی چائے پلوا دیں بیگم صاحبہ، سر میں درد ہو رہا ہے۔ اور فائے کا انتظام ہو جائے تو اور اچھی بات ہے۔ اندر پہنچ کر شرٹ کے بٹن کھولتا وہ التجائیہ لہجے میں گویا ہوا، جو حکم سرکار کا، جب تک آپ فریش ہوں گے کنیز آپ کے حکم پر سر تسلیم خام کرتے ہوئے آپ کی خواہش بجا لائیں گی۔ اس کا موڈ آج کل بہت خوشگوار رہتا تھا۔ شرارت سے سر جھکاتے وہ کمرے سے باہر نکلی تو احسن کے چہرے کے تاثرات یکسر بدلے تھے۔ کچھ دیر پہلے چھائی مسکراہٹ کی جگہ اب سنجیدگی نے لے لی تھی۔
ایک نظر کمرے کے باہر جھانکتے اس نے دروازہ بند کر کے لاک لگایا اور بیگ سے لیپ ٹاپ نکال کر بیٹھ گیا۔ اسے ایک بہت اہم کام نپٹانا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد موبائل اٹھا کر اس نے کسی کا نمبر ملایا۔ میں تیار ہوں۔ سلام کے بعد وہ سیدھا مدعے پر آیا تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان گفتگو چلتی رہی۔ کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر ڈالتے اس نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی، لیپ ٹاپ پر سامنے کھولا ڈاکومنٹ کچھ دیر تک پڑھتا رہا، پھر ایک گہرا سانس بھرتا جگہ چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فاطمہ کے اندر آنے سے پہلے اسے دوبارہ خود کو نارمل کرنا تھا۔ پیس واوا میں لیے گئے ریسٹ ہاؤس میں ایک بہت اہم ہونے والے مشن کی میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ مرکزی ہال کے درمیان بچھی ابنوسی میز کے گرد کل 6 افراد براجمان تھے، جن میں وہ نقاب پوش چور بھی تھا جس کا چہرہ کالے نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے اونچے لمبے قد کے شخص کے چہرے پر برفیلے تاثرات رقم تھے۔ میٹنگ اپنے اختتامی مراحل پہ تھی جب چاروں طرف سے آنے والے سائرن کی آواز نے انہیں چونکایا اور اگلے ہی لمحے میگا فون پر اعلان شروع ہو گیا۔ یہ ریسٹ ہاؤس اور اطراف کا علاقہ پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ خود کو سرنڈر کر کے باہر آ جاؤ ورنہ مجبوراً ہمیں دروازہ توڑ کر اندر آنا پڑے گا۔ اعلان کے ساتھ ہی سب کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ صورتحال کو سمجھ کر قابو کرتے دائیں جانب رکھی کرسی پر بیٹھا نقاب پوش سرحد سے جگہ چھوڑتا اٹھا اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا وہ ایک جست لگا کر داخلی دروازے تک پہنچا تھا، جہاں رکھی چھوٹی لکڑی کی میز پر درے ایک ڈبے میں سب کے ہتھیار اور موبائل داخلے کے وقت رکھوائے گئے تھے۔ ہینڈز اپ! سرحد سے پسٹل نکال کر سامنے بیٹھے لوگوں پر تانتے اس نے دوسرے ہاتھ سے چہرے پر پہنا نقاب کھینچ کر اتارا۔ اگلے ہی پل وہاں بیٹھے افراد کے منہ بے یقینی سے کھلے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تخیر چھلک رہا تھا۔ یہ وہ آخری شخص بھی نہ ہوتا جس کی موجودگی وہ اس وقت یہاں توقع کر سکتے تھے۔ اسلام آباد کی پرنام ہوا میں آج کچھ عجیب سی اداسی گلی ہوئی تھی جس میں بیزاریت کی ہلکی سی کرچی بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ قطرہ قطرہ پگھلتی سیاہ رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دور سے نظر آتا اونچا 5 اسٹار ہوٹل زرد روشنیوں میں نایا ہوا تھا، ایک مقدس سی خاموش سیڑھیوں سے اپنے اثار میں لیا ہوا تھا۔ 5ویں منزل کی بیلکنی ماؤت اور رائم اور پریشے ریکنگ سے ٹیک لگائے خاموش کھڑے تھے۔ پچھلے 2 دن سے ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی تھی۔ رائم یہاں آ کر بہت مصروف ہو گیا تھا اور پریشے کا سارا وقت ہوٹل کے بند کمرے میں گزر رہا تھا، جس کے باعث وہ سخت خفا دکھائی دیتی تھی۔ کیا تم ناراض ہو؟ دور نظر آتی شہر کی روشنیوں پر نظر جمائے رائم نے دونوں کے درمیان حائل اس خاموشی کو توڑا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شال اپنے بازوؤں کے گرد مضبوطی سے تھامے پریشے نے ایک خفا نظر اس پر ڈالتے واپس گردن موڑ لی۔ آج تمہارے ہر سوال کا جواب تمہیں دے دوں گا۔ یہ میرے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا شاید میرا رویہ تمہارے لیے، مگر میرا فرض میرے رشتے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدھے سے بات کریں، یوں پہلیاں مت بجھوائیں۔ اس کی بات کو بیچ سے کاٹتی وہ تڑخی۔ اسے اس بندے کی اب تک سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ اسے شاید خود نہیں پتا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ تلخی سے سوچتے اس نے گردن جھٹکی، تبھی رائم نے اس کا پہلو میں گرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ پریشے نے حیرت سے مڑ کر اس کے ہاتھوں میں تھاما اپنا ہاتھ دیکھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے اسے کھو جانے کا خوف ہو، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی یا سمجھتی رائم اسے اٹھا کر بیلکنی سے نیچے لٹکا چکا تھا۔ رائم! ایک دلدوز چیخ پریشے کے حلق سے خارج ہوئی۔ وہ رائم سے ایسے کسی قدم کی توقع خواب میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑا تھا، جبکہ آنکھیں بے یقینی سے ابلنے کو ہو رہی تھی۔ خدارا مجھے اوپر کھینچے، کپکپاتی آواز میں بولتے اس نے ایک نظر نیچے جھانکا اور جلدی سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کی شال ہوا میں اڑتی نیچے پہنچنے والی تھی اور شاید کچھ ہی لمحوں میں وہ بھی۔ اس سوچ سے اس کا ذہن مئو ہونے لگا۔ پہلے مجھے بتاؤ تم چوری کیوں کرتی ہو اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ تمہارے گینگ میں کون کون ہے؟ اگر مجھے جواب نہیں ملا تو میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں گا، پھر اوپر جا کر صفائیاں دیتی رہنا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری شفقت پر پریشے کو لگا کہ اب وہ بچ نہیں سکے گی۔ مجھے ایکروفوبیا ہے، میں مر۔ اس کے نیلے پڑتے ہونٹ اور بند ہوتی آنکھوں نے رائم کے چھکے چھڑائے تھے۔ تیزی سے اسے اوپر کھینچتے اس کے ذہن میں جہاں الجھن بڑی تھی وہاں ایک طمانینت کا احساس بھی دل کے کسی کونے میں ابھرا تھا۔ پریشے کی حالت بتاتی تھی کہ وہ اونچائی سے خوفزدہ تھی اور اس نے اپنے منہ سے بھی یہ بات بتائی تھی، یعنی وہ نقاب پوش چور کوئی اور تھا، کیونکہ جتنی اونچی بلڈنگز وہ پھلانگتا تھا وہ پریشے الوی کی اس مینٹل ہیلتھ کنڈیشن کے باعث ممکن نہیں تھا۔ پریشے بیلکنی کی دیوار سے ٹیک لگائے وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی تھی۔ اسے بری طرح چکر آ رہے تھے۔ رائم کی آواز پر اس نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں ٹھہرا تاثر اسے نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ I'm sorry۔ لب کاٹتے اس نے آنکھیں میچی۔ پریشے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ فی الحال کچھ بولنے کی کنڈیشن میں ہی نہیں لگتی تھی۔ اس کا چہرہ نوز لٹھے کی مانند سفید تھا، جبکہ سانس دکھنے کی طرح چل رہی تھی۔ رائم کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آیا۔ اپنے شک کی بنیاد پر وہ اس کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر دونوں ہی گردن جھکائے بیٹھے رہے۔ اندر چلو، یہاں تیز ہوا چل رہی ہے۔ اسے آدھی آستین کی ٹی شرٹ میں ٹھٹھر دیکھ کر رائم نے اسے بازو سے تھام کر اٹھانا چاہا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اب کی بار وہ گرائی تھی۔ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیتی وہ گلاس ڈور کھسکا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ رائم بھی شکستہ سا اس کے پیچھے کمرے میں آیا جہاں وہ الماری سے اپنا ٹرالی بیگ نکالے کھڑی تھی۔ پریشے لسن ٹو می۔ اس کے نزدیک جا کر ہاتھوں سے بیگ پکڑتے وہ بے بسی سے گویا ہوگا، آپ سب مرد بے عز، کھٹور اور شفاق ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی میں 4 مرد آئے تھے اور چاروں نے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ اس وقت اندر تک لہولہاں تھی۔ مجھے بس ایک موقع دو پریشے، میں تمہاری ساری شکایات دور کر دوں گا۔ اسے بازو سے تھامے وہ بے بسی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔
اس بار سیدھا اوپر پہنچائیں گے رائم علی خان مجھے۔ سزائیہ ہنستے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ نہیں، دل میں بسنے والوں کی جان نہیں لی جاتی، ان کے لیے جان دی جاتی ہے۔ اسے بھیج کر خود سے لگاتے وہ بھی نام آلود لہجے میں گویا ہوا۔ پریشی نے اسے دھکا دے کر خود سے الگ کرنا چاہا، لیکن رائم کی مضبوط گرفت کے باعث یہ ممکن نہیں ہوا۔ وہ کتنی دیر اس کی پیٹھ پر بازوؤں پر مکے مارتی مزاحمت کرتی رہی، لیکن رائم علی خان کسی جھونک کی طرح اسے لپٹا کھڑا رہا۔ بھلا اگر وہ تھک گئی تو اسی کے سینے میں منہ دیے رونا شروع ہوگی۔ کافی دیر بعد جب وہ اس مشکل سے بھی فارغ ہوئی تو رائم نے اسے خود سے الگ کیا۔ پریشی نے خفا نظر اس پر ڈالی۔ اب یہاں بیٹھو۔ اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھاتے اس نے گالوں پر بے آنسو کو اپنی انگلی سے پوچھا۔ وہ خود زمین پر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ پریشی کی واقعی اب ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی قسم کی مزاحمت کرتی۔ وہ بت بنیوں سے دیکھی گئی۔ یہ دیکھو۔ کچھ دیر بعد کنارے رکھی میز سے وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر لایا۔ کی بورڈ پر اس کی چلتی انگلیوں نے کچھ کلکس کیے تو ایک ویڈیو کھل گئی۔ پریشی کو ایک پاگل انسان لگا تھا جو اتنی سی دیر میں کتنے روپ بدل چکا تھا۔ اس کی ہر حرکت پچھلی سے ہرگز میل کھاتی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک بار وہ یہاں سے نکلے گی تو رائم علی خان کو مڑ کر نہیں دیکھے گی، وہ اسے چھوڑ دے گی۔ ویڈیو کلپ چھوٹا سا تھا جس میں ایک چور ایک دکان سے سب سامان خالی کر رہا تھا۔ جس لمحے اس نے مڑ کر کیمرے کو دیکھا، رائم نے اسی لمحے پر ویڈیو پاز کر دی۔ پریشی کو یوں بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بنا کوئی تبصرہ کیے اسپاٹ چہرے سے بیٹھی رہی۔ کون ہے یہ؟ رائم کے سوال پر پریشی نے بیزاری سے ایک نظر اسے دیکھا جو نہ جانے کون سی ذہنی بیماری کا شکار تھا۔ اسے ذہنی ٹارچر کر کے اب اس سے پہیلیاں بجھوا رہا تھا۔ میری ولا سے مجھے بس یہاں سے جانا ہے۔ وہ درستی سے بولتی بیٹھ چھوڑ کر اٹھنے لگی۔ بس اس کا جواب دے دو پھر چل جانا۔ ایک بار ان آنکھوں کو بغور دیکھو اور مجھے بتاؤ کون ہے یہ؟ اس کا ہاتھ تھامتا وہ لجاجت سے بولا۔ پریشی نے ایک گہرا سانس خارج کرتے آنکھیں میچی۔ اس خپتی انسان سے پیچھے چھڑانے کے لیے شاید اس کی بات فی الحال ماننا ضروری تھا۔ ایک نظر اسکرین پر ڈالتے اس نے بیزاریت سے سوچا، لیکن اگلی پل اس کی آنکھیں تخیر سے پھیلی تھی۔ یہ تو میرے جیسی آنکھیں ہیں۔ اس کے لہجے میں چھلکتی بے یقینی پر رائم نے ایک سکون کا سانس خارج کیا۔ یعنی وہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا بھی اتنا قصور نہیں تھا۔ پریشی کو بھی ان آنکھوں میں اپنی شبیہ نظر آئی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کرتے اس نے پریشی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میں بھی اب تک کسی غلط فہمی میں تھا، مگر یہ تم نہیں ہو تو کس کی آنکھیں ہیں یہ؟ کون ہے جو تم میں اتنا ملتا ہے؟ بے بسی سے بولتے اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ وہ غلط سمت میں کیس سالو کر رہا تھا اور اب اس سے زیادہ ناکامی کچھ نہیں تھی کہ وہ پھر سے زیرو پر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رائم کے اگلے جملے پر پریشی کی نگاہوں میں ایک چہرہ گھوما تھا۔ بے یقینی سے نفی میں گردن ہلاتی وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ دیکھیں اب کون نکلتا ہے چور۔ آپ لوگ بھی گیس کریں کون ہو سکتا ہے ویسے۔ تو چلیں آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے گا کہ کون ہوگا چور۔ پریشی کی آنکھیں کس سے ملتی ہوں گی، اور پھر دیکھتے ہیں کس کا گیس ٹھیک ہوتا ہے۔ فی الحال اجازت ہے، اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔